آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے صبح سے ہی اس کے پاس نہ ختم ہونے والے کاموں کا انبار تھا۔ پورا ہفتہ یونیورسٹی جانے کے بعد وہ اتوار کو ہی مشین لگا پاتی تھی۔ اوپر سے ماموں کی بیماری کے باعث عیادت کے لیے آنے والوں کا بھی رش لگا تھا۔ ایسے میں ان کی مہمانداری اور گھر کے باقی کام سنبھال کر وہ تھک گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آ کر بیٹھی، جہاں عبدالرافع اور کلثوم، فیاض ماموں کے بچے، ٹی وی پر کوئی مووی دیکھنے میں مگن تھے۔ کلثوم 14 سال کی تھی، مگر شہناز کی طرف سے اس پر کام کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ ان کے حساب سے وہ ابھی بچی تھی، جبکہ 19 سالہ غانیہ پورا گھر سنبھالنے کے لائق تھی۔ اس وقت بھی کلثوم کو بے فکری سے کہہ کے لگا کر ٹی وی دیکھتا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں یاسیت اتری تھی۔ کلثوم تم کم از کم یہ کپڑے ہی تیار لگا کر رکھ دیتی۔ بیڈ پر پڑے کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھتے وہ جھنجھلائی۔ وہ کام کر کر کے تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کام کسی اللہ کے چراغ سے نکلے جن کی طرح حاضر ہو جاتا تھا۔ غانیہ ابھی یہ بہت مزے کی مووی آ رہی ہے، کپڑے کہاں بھاگے جا رہے ہیں، رات تک کر دوں گی، بلکہ آپ بھی آئیے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھتے ہیں۔ بجائے کام کرنے کے کلثوم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ سارے گھر کے کام پڑے ہیں اور محتمہ یہاں فلم سے شغل فرما رہی ہیں۔ ابھی اسے بیٹھے بمشکل سے 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ شہناز کی پارٹدار آواز کانوں سے ٹکرائی۔ سخت زہر لگتی ہیں مجھے وہ لڑکیاں جو گھر کے کاموں کو چھوڑ کر ادھر ادھر فضولیات میں وقت برباد کرتی ہیں۔ ایک نظر کلثوم پر ڈالتی غانیہ لب کاٹتے جگہ چھوڑ کر اٹھی۔ اس کی آنکھیں کسی بھی پل جھلکنے کو تیار تھیں، اور شہناز کے مزید طعنے سہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ سو تیزی سے کمرہ چھوڑتی باہر نکل گئی۔ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ صبح سے آپ ہی نے سارے گھر کا کام کیا ہے، کبھی کبھار تو آپ حد کر دیتی ہیں، اتنا تو لوگ ماسیوں کو بھی چھوٹ دے دیتے ہیں، 10 منٹ تو انہیں خود کے لیے بھی نکالنے دیں۔ کلثوم یوں ہی اکثر ان کی زیادتیوں پر آواز اٹھانے سے نہیں چوکتی تھی۔ اس وقت بھی اسے غانیہ کے لیے بہت برا لگا تھا، سو خود کو بولنے سے باز نہ رکھ سکی۔ تم چپ رہا کرو، زیادہ ہر وقت چمچہ گیری میں نہ لگی رہا کرو، سارے گھر بھر نے ان دکھیاری کے دکھ بانٹنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ کمرہ چھوڑ کر نکل گئی، جبکہ کلثوم کا موڈ اب خراب ہو چکا تھا۔ وہ ابھی ٹی وی بند کرتی کمرے سے نکلی کہ غانیہ کا ہاتھ بٹا کر اس کی کچھ دلجوئی کر سکے۔ آج کل رائم کے لیے لڑکیاں دیکھنے کا سلسلہ زور و شور سے جاری تھا، کیوں خاندان میں اس کے لائق کوئی لڑکی نہیں تھی، یا تو سب ابھی بہت چھوٹی تھیں یا پھر شادی شدہ۔ ایسی صورت میں اب انہیں باہر ہی لڑکی ڈھونڈنی پڑی تھی۔ رائم کی مرضی جانے پر اس نے یہ فیصلہ ادے جان پر چھوڑ دیا تھا۔ اور آج کل ادے جان اور گل جان اسی مہم پر لگی تھیں۔ ایسا پہلی دفعہ تھا کہ انہیں اس طرح لڑکی ڈھونڈنی پڑی تھی، اور اس لیے انہیں یہ سب بہت عجیب بھی لگ رہا تھا۔ اس وقت بھی اس سلسلے میں ایک رشتہ کروانے والی خاتون حویلی آئی بیٹھی تھی۔ بیگم صاحبہ، ایک بہت پیاری بچی کا رشتہ ہے میرے پاس، آپ تصویر دیکھ لیں، سمجھ آئے تو بات آگے بڑھاتے ہیں۔ نائلہ بی بی نے اپنے تھیلے نما بیگ میں سے ایک تصویر برآمد کر کے دکھائی۔ تصویر دیکھ کر ادے جان کی نظروں میں ستائش ابھری تھی۔ نائلہ بی بی، ان کا خاندان کیسا ہے؟ کہاں کے لوگ ہیں؟ گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ادے جان نے تصویر دیکھ کر گل جان کی طرف بڑھاتے ہوئے سوالوں کی بچھار کر دی۔ بیگم صاحبہ، بڑے ہی رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں۔ لڑکی کے والد تو دہلی کے تھے، چند سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا۔ والدہ لکھنؤ سے ہیں اور جناب شاہ رخ قلوی صاحب کی بہن ہیں۔ نائلہ بی بی کی زبانی ساری تفصیل سن کر دونوں خواتین کا خون خشک ہوا تھا۔ ایک دوسرے سے نظروں ہی نظروں میں افسوس کرتے دونوں دل محسوس کر رہ گئی تھیں۔ جانتی تھیں اولویز اور خانز کی آپس میں بالکل نہیں بنتی، کو جا کے ان کے گھر کی لڑکی لانا۔ نائلہ بی بی، کوئی اور لڑکی دکھائیں۔ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے ادے جان نے تصویر انہیں واپس سمائی تو نائلہ بی بی کچھ پل کے لیے اچنبھے کا شکار ہوئی، لیکن بنا کوئی سوال کیے گردن ہلاتی مزید تصاویر دکھانے لگی۔ ایک کے بعد ایک کر کے انہوں نے 10 لڑکیاں دکھا ڈالیں، مگر نبیہ کو دیکھنے کے بعد ادے جان کے دل کو دوسری کوئی لڑکی بھائی ہی نہیں۔ یوں بھی ان کی پسند بہت اونچی تھی، انہیں آسانی سے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، اور ایک بار کچھ دل کو لگ جائے تو پھر دوسری کسی چیز پر نظر نہیں ٹکتی تھی۔ یہی حال اس وقت نبیہ کے معاملے میں ہوا تھا۔ چلیں ادے جان، میں اگلے ہفتے دوبارہ چکر لگاتی ہوں، تب تک ہو سکتا ہے مزید کچھ رشتے آ چکے ہوں۔ بالآخر نائلہ بی بی مایوس ہو کر اپنا بستہ سنبھالتی کھڑی ہوئیں۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہاں نرا وقت ضائع ہونے کے کچھ نہیں ہونے والا۔ ادے جان بھی اب تصاویر دیکھ دیکھ کر بور ہو چکی تھی، سو ان سے متفق ہوتے ملازمہ کے ہاتھ انہیں باہر کی جانب روانہ کیا۔ ویسے ادے جان میں سوچ رہی تھی کہ ایک بار شہریار کے بابا سے بات کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا انہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ یہ تو شاہ رخ قلوی کی بھانجی ہے، ان سے ہمارا کیا لینا دینا ہوگا، چلیں ان کی بیٹی ہوتی تو الگ بات تھی۔ نائلہ بی بی کے جانے کے بعد گل جان نے ادے جان کو نئی راہ سجھائی۔ پسند تو انہیں بھی نبیہ بہت آئی تھی، لیکن ادے جان کو دوبارہ دوسری لڑکی پسند آنا مشکل تھا، سو وہ چاہتی تھی کہ یہی بات بن جائے۔ کہہ تو آپ صحیح رہی ہیں، چلیں اللہ مالک ہے، اب کی حشمت واپس آتے ہیں تو ان سے بات کرتی ہوں، وہ پرسوچ انداز میں کہتی ہوئی نماز ادا کرنے کے ارادے سے کھڑی ہو گئی۔ محسن اولوی پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ اس وقت سارا اولوی خاندان ہاسپٹل کے اندر موجود تھا،
جبکہ باہر میڈیا والوں کا جم گھٹا لگا ہوا تھا۔ ہر کوئی خاندانی ذرائع سے خبر لے کر سب سے پہلے اندرونی باتیں اپنے چینل پر بریک کرنا چاہتا تھا، لیکن فی الحال شاہ رخ الوی نے کسی کو بھی بیان دینے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اس سارے معاملے کو خود دیکھنا چاہتا تھا۔ سر، وہ ایس پی رائم علی خان آیا ہے، وہ محسن خان کا بیان لینا چاہتا ہے، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو۔ شاہ رخ الوی کے مینیجر نے کمرے میں داخل ہوتے رازداری میں اطلاع دی۔ اوکے، بھیج دو انہیں اندر، باقی آپ سب لوگ باہر نکلیں۔ پرسوچ انداز میں انہوں نے مینیجر کو ہدایت دی اور گھر والوں کو باہر نکلنے کا سندیشہ دیتے خود کرسی پر براجمان ہو گئے۔ کچھ دیر بعد رائم علی خان اپنے 2 اہلکاروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ باہر بینچ پر بیٹھی پریشی کا منہ بے یقینی سے کھلا تھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے رائم کی نگاہیں سے ٹکرائیں، لیکن وہ چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے اسے نظر انداز کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ پریشی کے دل کی حالت ناقابل بیان تھی۔ اسے دونوں کے مابین ہوئی چند دن پرانی گفتگو یاد آئی۔ وہ اتنی دیر اسے بے وقوف بناتا رہا اور وہ کتنے دن تک اسی پریشانی میں رہی کہ کہیں اس نے اپنے ملازم کو نوکری سے فارغ تو نہیں کر دیا۔ وہ تو خود سے گفتگو کرنا اسے کچھ مناسب نہیں لگا، اس لیے اسے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی، ورنہ وہ نہ جانے مزید کیا کیا کہانیاں سے سناتا۔ اسے اس لمحے اس پر شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن یہاں اس موقع پر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ پیچ و تاب کھاتی وہ بینچ پر بیٹھی مسلسل اسے کوس رہی تھی جب وہ باہر نکلتا دکھائی دیا۔ دھوکے باز! منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اس نے دل کی بڑھاس نکالی۔ وہ اسے تیز نظروں سے مسلسل گھور رہی تھی، لیکن اب کی بار رائم بنا اس کی طرف نگاہ اٹھائے راہداری سے گزرتا چلا گیا، مگر اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا جس نے پریشی کو ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ سرخ چہرہ اور ضبط سے بھینچی مٹھیوں کے باعث ابھری ہوئی راتوں کی رگیں اس کی یہ احساس دلا رہی تھی کہ اندر کچھ اچھی گفتگو نہیں ہوئی تھی، مگر وہ یہ بات جان نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے باپ اور بھائی اسے سیاست سے دور ہی رکھتے تھے۔ جلی بھنی کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل سے گھر واپس آ گئی۔ واپس آ کر بھی وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ نبیہ بھی نہیں تھی جس سے وہ یہ سب ڈسکس کر سکتی۔ وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں ایک دن کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ کئی دفعہ دل میں خیال آیا کہ رائم کو میسج کرے، مگر ہر بار دماغ نے اسے گھور کر روک دیا۔ اس وقت بھی وہ بدلی سی لاؤنج میں بیزار سی بیٹھی تھی جب سامنے ٹی وی اسکرین پر چلنے والے منظر نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ محسن الوی اور شاہ رخ الوی نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس بلوائی تھی، جس میں محسن الوی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ شہریار علی خان نے کروایا ہے۔ محسن مزید بول رہا تھا، لیکن پریشی کی سوئی اس بات تک اٹک گئی۔ رائم علی خان شہریار علی خان کا بھائی ہے، اور جب بھی وہ روم سے تپا ہوا باہر نکلا تھا دن والی گتھی تو اس کی سلجھ گئی تھی، لیکن اب بھی وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ بہت دیر سے شپنج میں گری وہ موبائل ہاتھ میں تھامے ادھر ادھر ٹہلتی رہی اور بالآخر دماغ کو گھڑکتے دل کی بات مان لی۔ فیصلہ لے کر وہ آرام سے صوفے پر براجمان ہوئی۔ ایس پی رائم علی خان صاحب، آپ نے اس دن جانتے بوجھتے میرے جذبات کا مذاق اڑایا۔ کی پیڈ پر تیزی سے چلتی انگلیوں کے ساتھ چہرے پر پھیلا گلابی پن یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اس وقت کافی جذباتی ہو رہی ہے۔ بہت افسوس ہوا یہ جان کر کہ اتنے اہم عہدوں پر بیٹھے لوگ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ اسے یہ جتا کر شرمندہ کرنا چاہتی تھی کہ اسے حقیقت کا علم ہو گیا، ساتھ ہی اسے اس کی غلطی کا ادراک کروانا ضروری امر ٹھہرا تھا۔ میسج بھیج کر وہ بے صبری سے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ لہروں کے دوش پر پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا تو سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے رائم نے ایک اچٹتی نگاہ موبائل پر ڈالی۔ اب تک اس کے پاس کتنے ہی میسج آ چکے تھے جو اسے یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا واقعی حشمت علی خان یا شہریار علی خان ان سب میں ملوث ہیں۔ اسی باعث وہ موبائل سائلنٹ پر لگا کر بیٹھا سب کو نظر انداز کر رہا تھا، مگر اسکرین پر روشن نام دیکھ کر اس نے چونکتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید پریشی بھی اس سے اسی متعلق گفتگو کرنا چاہ رہی ہوگی، لیکن اس کی توقع کے برعکس اس کے تو اپنے الگ ہی مسائل تھے۔ وہ ابھی تک اسی دکھ میں تھی کہ رائم نے اسے بے وقوف بنایا تھا۔ مس، میرا نہیں خیال اس بات کا تعلق میرے عہدے سے تھا، اور نہ ہی میں نے آپ سے ایسا کہا تھا کہ میں رائم علی خان کا ملازم ہوں۔ آپ بنا دوسروں کو سنے خود ہی سب ازیوم کر کے خود ہی ملکہ جذبات بنتی ہیں۔ ہاں، میں نے ضرور آپ کے ایک ہی راگ الاپنے سے عاجز آ کر ایک نفیس سا مذاق کیا تھا۔ بہرحال اگر آپ کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں تو آئی ایم سوری۔ میسج بھیج کر وہ بھی غیر ارادی طور پر اس کے جواب کا منتظر ہوا۔ دن بھر سے ذہن پر چھائی سوچ کا جمود جیسے ٹوٹا تھا۔ اب وہ پریشی سے ہوئی ملاقات کو سوچ رہا تھا۔ دوسری جانب اس کا میسج پڑھ کر مسکراہٹ نے پریشی کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا۔ اسے خوشگوار حیرت نے گھیرا، ساتھ ہی اب سارے واقعے کو اثر نو دیکھنے پر اسے احساس ہو رہا تھا کہ واقعی سارا مسئلہ ہی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا تھا۔ ویسے یہ تو ایک غلطی کی معافی ہوگی، وہ پارک والی غلطی کا کیا؟ اس دن بھی آپ نے مجھے ہرٹ کیا تھا، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی۔ جانتے ہیں آپ کی وجہ سے میرا ایک پاؤں کا ٹخنا کتنے دن تک درد کرتا رہا تھا۔ میں اتنے دن جاگنگ پر نہیں جا سکی۔ وہ آج شاید اس سے ساری معافیاں وصولنا چاہتی تھی، جبکہ اس کا میسج پڑھ کر رائم کی تیوریاں چڑھی تھیں۔ محترمہ کو انگلی پکڑائی تو وہ ہاتھ پکڑنے کے چکروں میں ہو گئی۔ واہ، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ بائی دا وے، پارک میں غلطی سراسر آپ کی تھی، اور میں اس کے لیے آپ سے معافی نہیں مانگوں گا۔ شروع کا آدھا میسج تو یوں ہی پریشی کے سر پر سے
گزر گیا تھا اور باقی میچ نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ اس کا جی چاہ کاش وہ سامنے آ جائے تو اسے گنجا کر ڈالے۔ اس دن اتنی بدلحاظی دکھا کر وہ اپنی غلطی ماننے کو بھی تیار نہیں تھا۔ بدتمیز، بد مزاج، بد لحاظ، بڑبڑاتے ہوئے اس نے بنا کوئی جواب دیے موبائل پٹک کر صوفے پر ڈالا۔ کچھ دیر غصے میں ناک پھلائے اسے گالیاں دیتی رہی، لیکن پھر چین نہیں آیا تو دوبارہ موبائل اٹھا کر جواب دینے کی ٹھانی۔ تبھی دوسرا میسج اسکرین پر روشن ہوا۔ امید ہے یہ ہماری آخری گفتگو ہوگی۔ شاید آپ کے والد صاحب اور بھائی جان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ آپ ہمارے خاندان کے ساتھ ایک الگ 1.5 اینٹ کا میدان جنگ سجا کر بیٹھی ہیں، سو اس سے اجتناب فرمائیے۔ یوں بھی خواتین سے بحث و مباحثہ میری فطرت نہیں۔ اللہ حافظ۔ اب کے بار آنے والے میسج کو پڑھ کر اس کا چہرہ احساس سے حد تک سے سرخ پڑا تھا۔ اس کی بات اپنی جگہ درست تھی۔ وہ دشمنوں کے گھر کے لڑکے سے میں بھی گفتگو تھی اور اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے باپ، بھائی یا ہونے والے شوہر کو اس کی بھنک بھی پڑ جاتی تو اس کی اچھی خاصی کلاس لگ سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا یوں ٹوکا جانا اسے شدید کھلا تھا۔ بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی اخلاقیات، مجھے بھی آپ جیسے جھوٹے مکار بددیانت پولیس والے کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں چڑھا۔ جواب دے کر اس نے سیدھے سے اسے بلاک کیا۔ وہ بھی مزید اس منہ پھٹ آدمی کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر وہ کمرے میں ٹہل کر اندر کی کھولنے سے گالیاں دے دے کر باہر نکالتی رہی، پھر ایک گہرا سانس بھرتے نے بیا کو کار ملائی۔ اب وہ جب تک سارے دل کے پھپولے اس سے نہ پھوڑ لیتی اسے چین نہیں آنے والا تھا۔ حویلی کے عقبی حصے میں بنی سیاسی بیٹھک کی جانب آؤ تو کالے مخملی صوفوں پر میں سے ایک پر عصمت علی خان سپاٹ چہرے سے بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے شہریار علی خان ادھر سے ادھر چکر کرتا سخت طیش میں لگ رہا تھا۔ یہ حال نما کمرہ عصمت علی خان نے سیاسی امور پر بات چیت کے لیے بنوایا تھا۔ انہیں اور شہریار کو بھی اگر کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی تو وہ رہائشی حصے کے بجائے یہاں ہی بیٹھا کرتے تھے، اور اس وقت محسن الوی کی طرف سے لگائے گئے بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کا جوابی لائحہ عمل طے کرنے وہ دونوں یہاں موجود تھے۔ شہریار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح جا کر اسے سچ میں گولی مار کر آ جائے۔ بابا ہمیں بھی ایک میڈیا ٹاک کرنی چاہیے۔ ہم نے اوپر لگے الزامات کی تردید کرنی ضروری ہے۔ ایسے کس طرح وہ ہمارے اوپر الزام لگا سکتے ہیں؟ سامنے رکھے صوفے پر ٹک کر بیٹھتا وہ ضبط سے گویا ہوا سرخی مائل چہرہ اس کے دل کی حالت بتاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے والوں میں سے تھا، سو معاملات بہتر طریقے سے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، وہ لوگ ہماری ساکھ خراب کرنے کے لیے اتنے نیچے گر جائیں گے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میرا اندازہ تو ہے کہ یہ گولی محسن نے خود اپنے اوپر چلوائی ہے تاکہ سمپتھی ووٹس حاصل کر سکے۔ عصمت علی خان نے ایک گہرا سانس لے کر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے ٹیبل پر رکھا موبائل اٹھایا۔ جب یہ ادے جان سامنے سے آتی دکھائی دی۔ خیریت ادے جان، آپ ادھر کیوں آئیں؟ مجھے بلوا لیا ہوتا۔ عصمت علی خان ان کی غیر متوقع آمد پر حیران ہوئی تھی۔ گھر کی عورتیں اس طرف عموماً نہیں آیا کرتی تھیں۔ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام کر اپنی جگہ پر بٹھاتے وہ خود دوسرے صوفے پر براجمان ہوئے۔ شہریار بھی ان کی بے وقت کی مداخلت سے کچھ بے چین ہوا تھا۔ فی الحال وہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہتا تھا اور یقیناً ادے جان کو کوئی گھریلو مسئلہ لے کر حاضر ہوئی تھی جسے سننے کا فی الحال اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ مجھے آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کرنی تھی، مگر آپ دونوں کے پاس فرصت کہاں ہوتی ہے گھر کے معاملات کو دیکھنے کی؟ مجبوراً مجھے اس وقت یہاں آنا پڑا، ناراضگی سے کہتے انہوں نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ انہیں فی الحال معلوم نہیں تھا اس وقت وہ دونوں کس ذہنی تناؤ سے گزر رہے تھے۔ ادے جان کیا کوئی خاص بات ہے؟ اب کی بار عصمت علی خان نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا۔ عموماً ادے جان ایسی خفگی کا کم ہی اظہار کرتی تھیں۔ وہ سیاسی گھرانے سے وابستہ تھیں اور جانتی تھیں ان کے گھر کے مردوں کے پاس 100 بکھیڑے ہوتے تھے، لیکن پچھلے کتنے دنوں سے وہ عصمت علی خان سے بات کرنا چاہ رہی تھیں مگر وہ ان کے ہتھے نہیں لگ رہے تھے، سو آج خود ہی اس طرف چلی آئی تھیں۔ پچھلے ہفتے تانیہ کی والدہ کی کال آئی تھی، وہ چاہ رہی ہیں کہ ہم تانیہ اور ارسلان کا نکاح کروا دیں تاکہ رشتہ مضبوط ہو جائے، پڑھائی ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی۔ ان کی بات سن کر شہریار نے بمشکل اپنی ناگواری ضبط کی۔ ارسلان کے نکاح سے بڑے مسائل ابھی زندگی میں پڑے تھے، لیکن وہ فی الحال کچھ بول نہیں سکتا تھا، سو گردن جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ مگر اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ رائم کے بارے میں سوچا جائے، وہ ارسلان سے بڑا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کی پوری توجہ عصمت علی خان کی جانب تھی، جو ہمیشہ کی طرح تابعداری سے گردن جھکائے بیٹھے تھے۔ ادے جان، یہ سارے فیصلے ہمیشہ آپ نے ہی لیے ہیں، پھر چاہے وہ میری شادی ہو یا شہریار کی، آپ کو جو مناسب لگے وہ دیکھ لیں۔ مجھے آپ کے ہر فیصلے پر پورا بھروسہ اور اطمینان ہے۔ ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ عقیدت سے گویا ہوئے۔ اس وقت ان کی اور شہریار کے ذہن کی حالت ایک جیسی تھی، لیکن ادے جان ان کی ماں تھیں جن کی بات انہوں نے ہمیشہ ہی سب سے مقدم رکھی تھی۔ اس وقت بھی خود پر ضبط کرتے انہوں نے خوش اسلوبی سے ان کی تسلی کروائی۔ خوش رہیے، پھر پہلے رائم کی بات طے کرتے ہیں، اس کے بعد ارسلان کا نکاح۔ ہم نے ایک لڑکی پسند بھی کی ہے۔ اب کی بات چند لمحوں کا توقف دیتے انہوں نے عصمت علی خان کو دیکھا کہ جانتی تھی جو بات وہ کرنے جا رہی تھی وہ ہرگز بھی معمولی نہیں تھی۔ ادے جان، میں نے کہا نا، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے گویا ہوئے۔
ہم نے شاہ رخ الوی کی بھانجی کو پسند کیا ہے، کیا ابھی آپ کو ہماری مرضی سے کوئی اختلاف نہیں؟ ان کے انکشاف پر دونوں باپ بیٹے کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ عادل جان، آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کے بولنے والا شہریار علی خان تھا۔ عصمت علی خان نے تو ساری زندگی ان کے فیصلوں پر سر جھکایا تھا، سو وہ اس وقت بھی ان سے اختلاف کے لیے مناسب الفاظ کا چناؤ کر رہے تھے۔ ہم اپنی بیٹی انہیں دے نہیں رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ کوئی آپ لوگوں کی جانی دشمنی تو ہے نہیں۔ یہ سب کھینچا تانی تو سیاست کا حصہ ہے، اس کے اثرات رشتوں پر مت آنے دیں۔ شہریار کی بات کو بیچ سے کاٹتے انہوں نے مشورہ نما فیصلہ سنایا، مگر عادل جان، آج ہی محسن الوی نے اپنے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کا الزام ہم پر لگایا ہے۔ وہ لوگ خود بھی اس رشتے پر راضی نہیں ہوں گے۔ اب کہ شہریار علی خان نے کھل کر بات کی تھی، اسے ان کے فیصلے سے سخت اختلاف تھا۔ ایسا بھی کیا دنیا میں لڑکیوں کو کال پڑ گیا کہ انہیں بہو بنانے کے لیے الوی خاندان کی لڑکی ہی ملی تھی؟ اب کی بات تشویش کے چند سائے عادل جان کے چہرے پر بھی لہرائے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ عصمت علی خان اور شہریار علی خان کو اس رشتے پر سخت اعتراض ہے، مگر ان کے احترام میں وہ کھل کر منع نہیں کر پا رہے۔ چلیں، اللہ مالک ہے، جہاں رحم کا نصیب ہوگا وہاں تمام معاملات خود بن جائیں گے۔ ایک لمبی سانس بھرتے وہ نشست چھوڑ کر کھڑی ہوئیں۔ دونوں باپ بیٹا کے چہرے کی رنگت کچھ بحال ہوئی تھی۔ بہرحال وہ یہ رشتہ تو نہیں ہونے دیتے، اور اس صورت میں عادل جان کی ناراضگی مول لینی پڑتی۔ شکر ہے وہ خود ہی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ شہریار، آپ کی ذمہ داریاں ماشاءاللہ سے اب بڑھ گئی ہیں، اس کی طرف بھی توجہ دیں۔ پہلے گھر کی فکر کریں، بعد میں سیاست کی۔ جاتے جاتے پلٹ کر انہوں نے ایک ناراض نظر شہریار پر ڈالی، جو اپنی ذہنی الجھن میں ان کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ پایا تھا۔ اس کے حساب سے وہ زرمینے کے تمام حقوق ادا کر رہا تھا، پھر عادل جان کو اس سے کیا شکایت تھی؟ ان کے جانے کے بعد خیالات جھٹکتے اس نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا جہاں سے وہ ٹوٹا تھا۔ دونوں باپ بیٹا اب اس الزام کی تردید کے لیے لائے عمل بنا رہے تھے۔ عصمت علی خان سے گفتگو سمیٹ کر جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا تو زرمینے کو نیند میں دھت سرخ آنکھوں سے جاگتا پایا۔ عموماً اس وقت تک وہ سو جاتی تھی۔ خیریت، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ متعجب ہوتے اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔ نگاہیں ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں نظر آتے زرمینے کے عکس پر جمی تھیں۔ آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لب کاٹتے اس نے نگاہیں اٹھا کر شہریار علی خان کو دیکھا، جس کے آستین کے بٹن کھولتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ میں بہت مصروف آدمی ہوں، تم یہ تکلفات چھوڑ دو۔ 10 بار بولا ہے، جب نیند آیا کرے سو جایا کرو۔ قمیض کے بٹن کھولتا وہ تھکے ہوئے لہجے میں کھویا ہوا۔ زرمینے نے ایک شکوہ کناں نگاہ اس پر ڈالی، کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن اس سے پہلے ہی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا شہریار کسی خیال کے تحت پلٹا تھا۔ آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھیں؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ رات سے زرمینے کو چکر اور سر میں درد کی شکایت تھی۔ صبح آفس جاتے وقت وہ کل جان سے کہہ گیا تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لیتی جائیں۔ دن بھر محسن الوی والی خبر کے بعد اس کے ذہن سے زرمینے ایک دم محو ہو گئی، اور اب یاد آنے پر وہ کچھ خجالت کا شکار ہوا۔ شاید عادل جان بھی اسے یہی نصیحت کر رہی تھیں۔ لب بھینچے وہ زرمینے کے نزدیک آ کر بیٹھا، جو اس کے یوں قریب آنے پر مزید خود میں سمٹی تھی۔ دن بھر مصروف رہا تو خیال ہی نہیں رہا کہ خیریت لوں۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ گہرا سانس لیتے اس نے جیسے معذرت کی۔ زرمینے کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھیں۔ شہریار علی خان کی چھوٹی سی توجہ بھی اسے ایک دم جذباتی کر دیتی تھی۔ کچھ تکلیفیں خوشی کا باعث بھی ہوتی ہیں۔ شہریار نے اچنبھے سے اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ عموماً سادگی سے ہی بات کرتی تھی، سو اس کا یہ انداز اسے کچھ ہضم نہیں ہوا تھا۔ اب بابا بننے والے ہیں۔ اس کے چہرے پر پھیلے ناسمجھی کے رنگوں کو بھانپتے وہ اطلاع دے کر گردن جھکا گئی۔ چند لمحے تو شہریار اس کے کہے جملے کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، اور جب سمجھ آئی تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ سیریسلی؟ زرمینے کے گلنار چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے وہ بے یقینی سے گویا ہوا۔ اس کا چہرہ اس کے سوال پر مزید گلابی ہوا تھا۔ سر، آئی ایم سو ہیپی۔ زرمینے کا دل ایک دم ہی کھل اٹھا تھا۔ شہریار علی خان خوش تھا۔ اتنے عرصے میں پہلی بار اس نے اسے اتنا پرجوش دیکھا تھا۔ پہلی بار کوئی جذبہ تھا جس کا اظہار وہ کھل کر کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ خوش ہونے کا مقام زرمینے کے لیے اور کیا ہو سکتا تھا؟ اب تمہیں بہت خیال رکھنا ہوگا۔ کل سے ہی تمہارے ذاتی کاموں کے لیے ایک ملازمہ کمرے میں بھجواتا ہوں، بلکہ عادل جان سے کہہ کر میں کمرہ نیچے موو کروا لیتا ہوں۔ اب سے تم سیڑھیاں وغیرہ نہ چڑھنا، بلکہ جہاں تک ممکن ہو گھر سے مت نکلنا۔ ایک بار پھر اس کی ہدایتوں اور نصیحتوں کی پوٹلی کھل گئی تھی۔ زرمینے کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا، نہ جانے کہ اس کی محبتیں اور عنایتیں بھی زرمینے کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنتی تھیں۔ مطلب اب وہ پورے سال بھر کے لیے گھر میں قید کر دی گئی تھی۔ اس خیال سے زیادہ تکلیف دہ خیال بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ کچھ دیر پہلے والی خوشی ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھی تھی۔ خان ساری دنیا کے بچے ہوتے ہیں، یہ کچھ ایسا انوکھا بھی نہیں ہے۔ آپ اتنے فکر مند نہ ہوں، کوئی بھی ایسے گھر میں بند ہو کر نہیں بیٹھ جاتا۔ شہریار کی خوشی دیکھتے ہوئے دل کی بات زبان پر لے آئی تھی، جبکہ جانتی تھی شہریار علی خان کا موڈ پل میں بدلتا تھا، لیکن شاید ابھی موقع کچھ خاص تھا، ہو سکتا تھا وہ اسے رعایت دے دیتا۔ ہوتے ہوں گے سب کے بچے، مگر یہ شہریار علی خان کی اولاد ہے، اور اس کے لیے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کا موڈ یک لخت ہی بدلا تھا۔
ماتھے پر پھیلی تیوریاں بتانے کے لیے کافی تھی کہ اسے زمینی کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ صبح اپنی نگرانی میں ملازمہ سے الماریاں خالی کروا لینا، کل سے ہم نیچے موو ہو رہے ہیں، اور اس بات میں مزید کوئی بحث میں نہیں سننا چاہتا۔ بیڈ چھوڑ کر اٹھتا وہ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی زمین نے ایک بوجھل سانس خارج کرتے آنکھیں موندی تھی۔ شہریار اور اس کے موڈ کو سمجھنے کے لیے اس کی پوری زندگی ہی ناکافی تھی۔ پریشا اور جواد کی منگنی کی تقریب کی تیاریاں دونوں طرف سے شروع ہو چکی تھیں۔ اگرچہ پریشا اس منگنی سے زیادہ خوش نہیں تھی، مگر پھر بھی تیاری میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جواد اسے بچپن سے ہی سخت ناپسند تھا۔ اس کی ذات میں ضد، تکبر اور منمانی تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے خلاف کچھ نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ شاہ رخ الوی کے فیصلے کے آگے کچھ کہنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ شاہ رخ الوی کے فیصلے کو قسمت کے دہانے پر چھوڑ کر وہ فی الحال جی بھاج کر شاپنگ کرنے میں مشغول تھی کہ شادی تو زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، سو سارے ارمان نکالنا ضروری امر ٹھہرا تھا۔ پھپھو اور ابھی آج کل الوی ہاؤس ہی آ گئی تھی اور پریشا کی ساری تیاریوں میں زور و شور سے مگن تھی۔ اس وقت بھی وہ لوگ مارکیٹ سے لوٹے تھے اور اب لاؤنج میں بکھرے سارے سامان کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہی تھی۔ بیا بیٹا، آپ نے اتنا لائٹ ڈریس کیوں لیا تھا؟ ام خانم نے ہلکے پستئی رنگ کے سوٹ کو دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، جس پر بہت ہی ہلکی سی ہم رنگ ریشمی دھاگوں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ اس سے بھاری سوٹ تو وہ خود پہننے والی تھی۔ وہی تو امی، میری بات تو یہ سنتی ہی نہیں ہے۔ میں نے اتنا منع کیا کہ کچھ اور دیکھ لیں، لیکن آپ تو جانتی ہیں نا، ان کے فیصلے سے ہٹانا پہاڑ کے کھانے کے مترادف ہے۔ پوری اپنی ماموں جان پر گئی ہے۔ پریشا کو بھی دل کے پھپھولے پھوڑنے کا موقع ملا تھا، سو ہاتھ روک کر خفگی سے اس کی جانب دیکھتی گویا ہوئی۔ نبیہ کے چہرے پر ایک پھیکی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ مامی، بس مجھے ایسا ہی رنگ پسند ہے، پلیز میری چائے کمرے میں پہنچوا دیجیے گا۔ آفس کا ایک ضروری کام بھی آج ہی مکمل کر کے دینا ہے۔ سب سے نظریں چراتی وہ کام کا بہانہ کر کے کمرہ چھوڑ گئی کہ جانتی تھی یہاں بیٹھنے پر ابھی اسے بہت سی نصیحتیں سننے کو ملیں گی، اور فی الحال وہ اس وقت اس موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ اس کے نکلتے ہی گلبہار بانو اور ام خانم نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دونوں ہی اس کے دل کے حال سے واقف تھیں، مگر چاہ کر بھی اسے سمجھا نہیں پاتی تھی، شاید وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ٹیرس کی ریلنگ سے نزدیک کھڑی وہ گردن اٹھائے آسمان پر پھیلے تاروں کو بغور دیکھ رہی تھی، جو پورے آسمان پر بکھرے اس کی رہنمائی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اسے ہمیشہ یوں تنہائی میں آسمان دیکھنا پسند تھا، بادلوں سے اشکال بنانا، چاندنی راتوں میں تارے گننا اور چاند کی بڑیا کو دیر تک تکنا اس کی پسندیدہ مشاغل تھے۔ نہ جانے یہ محبت کہاں سے بیچ میں آ گئی تھی کہ اب ہر چیز جیسے بے رونق لگتی تھی۔ ماریا، سنی آیا ہے، لب بھینچے وہ انوس خیالوں میں کھوئی تھی جب مریم کی آواز پر چونک کر پلٹی۔ وہ اسے اطلاع دے کر اندر جا چکی تھی۔ سنی کی آمد کی خبر دینے کا مقصد اس کے حلیے کی طرف توجہ دلوانا تھا۔ دھڑکتے دل سے گلاس ڈور ہٹاتی وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، ایک نظر آئینے میں اپنے سراپے پر ڈالی اور بالوں میں برش پھیرتی باہر نکل گئی۔ اس خبر نے جیسے اس کے اندر نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ ایک دم ہی خود کو تر و تازہ محسوس کرنے لگی تھی۔ ہیلو سنی، کیسے ہو؟ باہر نکلتی ہوئے اسے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا نظر آیا۔ کالی ٹی شرٹ پر خاکی جینز اور کالے لوفرز پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک جاذب نظر لگ رہا تھا۔ بالوں کے نرم سے لچھوں میں ماریا کو اپنا دل اٹکتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہلکی بڑی شیو اس کے چہرے کو مزید بردباری اور سنجیدگی بخشتی تھی، جس پر ماریا دل و جان سے فدا تھی۔ وہ چند لمحے اسے خاموش نظروں سے دیکھتی رہی، جو اسے سرسری سا جواب دے کر مختار احمد سے باتوں میں مشغول ہو چکا تھا۔ وہ خود بھی ایک صوفے پر براجمان ہو گئی تھی، لیکن سنی نے ایک دفعہ بھی نگاہ غلط اٹھا کر اس پر نہیں ڈالی تھی۔ اس نے کئی دفعہ گفتگو میں حصہ ڈالنے کی کوشش بھی کی کہ وہاں آفس کی باتیں ہی زیر بحث تھیں، لیکن ہر بار اس کی بات کو وہ انسنی کر دیتا تھا، یا جواب دیتا بھی تھا تو مختار احمد کی جانب ہی نگاہوں کا زاویہ ہوتا تھا۔ نہ جانے وہ خاص کر اسے یہ احساس دلاتا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کرتا ہے، یا پھر وہ زیادہ محسوس کرتی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بے دلی سے وہ بھی کچن میں چلی آئی، جہاں مزیدار سی خوشبو چکراتی پھیر رہی تھی۔ مریم بنانے میں مصروف تھی۔ یہ چکن کے قیمے سے بنتے ہیں، جس میں مسالے، پیاز اور چاول ڈال کر بند گوبھی کے پتوں میں باندھا جاتا ہے اور پھر ایک خاص قسم کے ساس میں پکایا جاتا ہے۔ ان کا کام آخری مراحل میں تھا۔ خیر، تم ادھر کیسے؟ مسکراتے ہوئے انہوں نے فریج سے کھیرے نکال کر کاؤنٹر پر رکھے۔ ماریا کا کچن سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور اس وقت ان کی یہاں موجودگی اس کے لیے اچنبھے کا باعث تھی، لیکن وہ کیا بتاتی کہ وہ تو بس سنی کے دیدار کے لیے یہاں کھڑی ہونے آئی ہے۔ لائیے، یہ میں کاٹ دوں؟ ان کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے مریم کے ہاتھ سے کھیرے لیے۔ ماریا، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کا ماتھا چھوتے مریم شرارت سے گویا ہوئی، لیکن ماریا کو اس وقت کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سنی کا نظر انداز کیا جانا اس کا دل بری طرح توڑ دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہی۔ مریم چند سیکنڈ اسے بغور دیکھتی رہی، پھر ایک گہرا سانس بھرتی چولہے کی جانب پلٹ گئی۔ ماریا کے موڈ سوئنگ سے ایک عام بات تھی، وہ جانتی تھی وہ خود ہی کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ممی، کیا آپ نے کسی سے محبت کی ہے؟ کچھ دیر بعد کٹنگ بورڈ پر رکھے کھیرے پر چھری چلاتے اس نے آزردگی سے سوال کیا۔ چولہے کی طرف بڑھتے مریم کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے۔ ماریا
آنکھوں میں حیرت سمائی، وہ تیزی سے اس کی جانب آئیں جو گردن جھکائے کھیرے کے قتلے کرنے میں مگن تھی۔ کیا تم؟ کون ہے وہ؟ دھڑکتے دل سے انہوں نے بغور اپنی لاڈلی کو دیکھا جو شاید محبت کے مرض میں مبتلا ہو کر واقعی بیمار لگنے لگی تھی۔ اب انہیں ان کے بجھے چہرے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ ہے ایک دشمن جاں، وہ ہلکا سانسی، ایک نظر اٹھا کر سامنے سے پر ڈالی جو اس کے دل کے حال سے بے نیاز بزنس کی گتھیوں میں الجھا ہوا تھا۔ ہمارا ہم مذہب تو ہے نا، یہاں 80% کرسچن آباد تھے، سو انہیں سب سے پہلا خوف یہی ستایا۔ وہ اور مختار احمد سنی اور اس کے بارے میں سنجیدہ تھے۔ گو اب تک انہوں نے اس کا ذکر نہ سنی سے کیا تھا اور نہ ہی ماریا سے، لیکن شاید اب وقت آ گیا تھا کہ انہیں کھل کر بات کر لینی چاہیے تھی۔ ممی ہم مذہب نہ ہوتا تو کم از کم نہ ملنے پر دل کے پاس ایک جواز تو ہوتا۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس نے کٹے ہوئے کھیرے پلیٹر میں سجانے شروع کیے۔ مریم کو اس کی باتوں سے خوف آیا تھا۔ وہ اس وقت ہرگز بھی نارمل نہیں لگتی تھی۔ ماریا، تو مجھے بتاؤ تو صحیح، کون ہے وہ؟ اگر تمہارے معیار کا ہوا تو میں مختار سے بات کروں گی۔ وہ ماں تھیں، انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی محبت کا روگ لگا بیٹھی تھی اور شاید ایسی جگہ دل لگایا تھا جہاں اس کی قدر نہیں تھی۔ اس کی خالی آنکھیں دل کے خالی ہونے کا پتہ دے رہی تھیں۔ ممی آپ کی بیٹی اس کے معیار کی نہیں ہے۔ ایک پھیکی ہنسی ہنستے اس نے مریم کی جانب دیکھا جن کا دل اس کے لہجے میں گھلے کور پر ایک دم ڈوبا تھا۔ ماریا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ ایک چور نظر لاؤنج میں بیٹھے مختار احمد پر ڈالتی وہ متفکرانہ انداز میں گویا ہوئی، لیکن وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے، ان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ چھوڑیں ممی، جانے دیں، جس دن وہ مان گیا سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ آنکھ سے ٹوٹ کر گرنے والے موتی کو ہاتھ کی پشت سے پونچھتی وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مریم کا دل کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ ان کی بیٹی مرض محبت کی مریض بن گئی تھی جو شاید اس کے دل کا روگ بنتے جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی۔ جب مختار احمد نے کھانے کی بابت دریافت کیا، ایک گہرا سانس بھرتے وہ بے دلی سے کھانا نکالنے لگی، لیکن انہوں نے تہیہ کر لیا تھا وہ مختار احمد سے کہیں گے کہ سنی سے جلد از جلد بات کر کے ماریا کی شادی کر دیں۔ سنی جیسے قابل لڑکے کو پا کر وہ یقیناً اپنی زندگی میں مگن ہو جاتی۔ ان کے حساب سے یہ یوں بھی جوانی کی فقط ایک کشش تھی جو وقت کی گرد میں جلدی دب جاتی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ تریاک سمجھ رہی تھی دراصل وہی تو وہ زہر عشق تھا جو ماریا کے رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا۔ اولویہ ہاؤس کے لان میں اس وقت رونقیں اپنے عروج پر تھیں۔ پورا لان جا بجا لگے شینڈلیئر سے جگمگا رہا تھا۔ لان کے پیڑ پودے اور درختوں کے گرد لپٹی فیری لائٹس اور تازہ پھولوں سے بنی روش ماحول کو تابناک بنائے ہوئے تھے۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کے بارے میں پریش اولوی سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن حقیقت نظریں چرانا حقیقت کو ختم نہیں کر سکتا، اور آج جواد اولوی اس کی زندگی کی سب سے کڑوی حقیقت بن کر اس کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی انگوٹھیوں کے تبادلے کے ساتھ منگنی کی رسم ادا کی گئی تھی اور اب نیچے موجود مہمان باتوں میں مشغول کھانے سے انصاف کر رہے تھے۔ شاہ رخ اولوی اور محسن اولوی کا حلقہ احباب کافی وسیع تھا، سو وہ دونوں میزبانی کے فرائض سر انجام دیتے سب سے مسکرا کر ملتے گزر رہے تھے۔ جبھی پھولی سانسوں اور فقر چہرے سے بھاگتی ہوئی نبیہ ان کے پاس آئی۔ ماموں جان، محسن بھائی، ان کے نزدیک پہنچ کر اس نے بمشکل اپنا سانس برابر کیا۔ چہرے پر پھیلا خوف شاہ رخ اولوی کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سر درد کے باعث اندر بیڈ روم میں لیٹنے گئی تھی کہ مسلسل بجتا میوزک اس کے اعصاب پر کسی ہتھوڑے کی مانند برس رہا تھا۔ ماموں جان، جس وقت میں نے اندر لاؤنج میں قدم رکھا ایک شعلہ آپ کے بیڈ روم کی طرف جاتا نظر آیا۔ مجھے اس پر کسی ملازم کا گمان ہوا، سو میں اسے نظر انداز کرتے اندر کی جانب بڑھنے لگی، لیکن شاید اسے میری آمد کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ پلٹ کر دوبارہ لاؤنج تک آیا۔ اب کی بار میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پسٹل تھی اور چہرہ سیاہ نقاب سے چھپا ہوا تھا۔ پسٹل دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، لیکن شاید باہر میوزک کے شور میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ نہیں سکی۔ اس سے پہلے میں کچھ کرتی یا کسی کو مدد کے لیے بلاتی، اس نے مجھ پر فائر کیا۔ اگلے ہی لمحے کوئی تیز نوکیلی چیز میرے بازو میں پیوست ہوئی اور پھر مجھے نہیں یاد کہ کیا ہوا۔ جب میری آنکھ کھلی تو خود کو لاؤنج کے فرش پر گرا ہوا پایا۔ نبیہ کی بات سن کر دونوں باپ بیٹے کے چہرے پھک پڑے۔ اگر وہ ٹھیک سمجھے تھے تو آنے والے کے عزائم کافی خطرناک تھے۔ اس نے انہیں چوٹ پہنچانے کے لیے دن بھی چنا تو کون سا، جب سارا گھر باہر لان میں مہمانوں کے ساتھ مگن تھا۔ ابھی آپ یہاں کے معاملات دیکھیں، میں ذرا اندر دیکھ کر آتا ہوں۔ پھک پڑتے چہرے سے محسن سرعت سے اندر کی جانب بڑھنے لگا جب شاہ رخ اولوی کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم ٹھٹکے۔ تم یہاں ٹھہرو۔ اگر اس کا رخ میرے بیڈ روم کی جانب تھا تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ یہاں کیا لینے آیا ہوگا۔ میں اندر جا کر دیکھتا ہوں، پرسوچ انداز میں بولتے انہوں نے ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ وہ بھی اندر سے کافی پریشان ہو گئے تھے، لیکن انہیں اپنے اعصاب قابو رکھنا آتے تھے۔ بیا بیٹا، آپ کسی کو اس بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، جائیے فنکشن میں شرکت کریں۔ اس کے سفید ہوتے چہرے کو تھپکتے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ محسن اولوی بھی کشمکش میں کھڑا بے دلی سے باہر کے معاملات دیکھنے لگا، لیکن اس کا تقریب میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرا شک درست نکلا، وہ فائل سیف میں موجود نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد شاہ رخ اولوی نے باہر آ کر وہ منحوس خبر اسے سنائی جس کا انہیں پہلے ہی شک تھا۔ اس بات کی خبر وہ پولیس میں بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ فائل بہت ہی کانفیڈینشیل تھی۔ شٹ، یہ ضرور شہریار کا کام ہوگا۔ محسن نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے پر مارتے اپنی جھنجھلاہٹ باہر نکالی۔ اس کی ہر تان شہریار
علی خان پر ہی آ کر ٹوٹتی تھی۔ یہ جو کوئی بھی ہے اسے تو خیر میں دیکھ لوں گا، تم فی الحال فنکشن ختم ہونے کے بعد گھر کے سارے CCTV کیمراز چیک کرو، آنے والا کہیں تو کوئی سراغ چھوڑ کر گیا ہوگا۔ ایک گہرا سانس بھرتے وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ سامنے سے آتی شخصیت سے ملنا بہت ضروری تھا، وہ مستقبل میں ان کے بہت کام آنے والا تھا۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں اس وقت رش نہ ہونے کے برابر تھا، اکا دکا طالب علم ادھر ادھر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں ایک کنارے گوشے میں بیٹھے ان دونوں کے چہرے کافی سنجیدہ دکھائی دیتے تھے۔ دیکھو تانی، ادے جان کے فیصلے کے آگے تو بابا جان بھی کچھ نہیں کہتے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ چھوٹے بھیا کی بات طے کرنے کے بعد ہمارا نکاح ہوگا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ارسلان پچھلے کتنی دیر سے یہ بات تانیہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا موڈ کسی صورت ٹھیک ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ صبح یونیورسٹی پہنچتے ہی اس نے ارسلان سے بات کرنے کی ٹھانی تھی اور اب دونوں پیریڈ بنک کر کے یہاں بیٹھے اس کا کوئی مشترکہ حل ڈھونڈنا چاہ رہے تھے۔ مگر دراصل ماما نے کون سی شادی کے لیے کہا ہے، وہ تو جسٹ نکاح ہی کہہ رہی ہے نا، جب تمہاری انگیجمنٹ چھوٹے بھیا سے پہلے ہو سکتی ہے تو نکاح کیوں نہیں؟ اس کے اعتراض پر ارسلان نے ایک بوجھل سانس خارج کیا۔ وہ جانتا تھا تانیہ سوئی کسی بات پر اٹک جائے تو اسے اپنے مطالبے سے ہٹوانا آسان نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ تو خود مجبور تھا۔ پچھلے سال اس کی خواہش پر ادے جان نے بنا کسی پس و پیش کے اس کی منگنی کر دی۔ ان کا ماننا تھا بچوں کی شادیوں میں ان کی پسند کو ملوث خاطر رکھا جانا چاہیے، پھر خاندان بھی اچھا تھا اور خود تانیہ بھی انہیں پسند آئی تھی۔ وہ انہیں اندازہ تھا کہ حویلی کے اصول و ضوابط اور طور طریقے اپنانا اس کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ جانتی تھی ارسلان کا پڑھائی کے بعد باہر نکلنے کا ارادہ تھا۔ اس صورت میں تانیہ کا حویلی سے ناتا یوں بھی کم ہوتا۔ ارسلان کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بنا کسی پس و پیش کے منگنی کر دی تھی، لیکن نکاح یا رخصتی وہ رائم سے پہلے نہیں کرنا چاہتی تھی، کرنے کے حق میں نہیں تھی، کہ یوں بھی ابھی ارسلان کی پڑھائی باقی تھی، جبکہ دوسری جانب تانیہ کی والدہ جو ایک NGO سے منسلک تھی، ایک گھاگ عورت تھی۔ قصر خان میں شادی کی صورت میں ان دونوں میاں بیوی کے خود بھی بہت سے کام سنور سکتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی بنا ایک لمحے کی دیری کے رشتہ منظور کیا تھا۔ در حقیقت انہیں اپنی بیٹی کی پسند پر فخر ہوا تھا، لیکن اب دن گزرنے کے ساتھ انہیں یہ قلق ہو رہا تھا کہ انہیں فوراً ہی نکاح کی بات کرنی چاہیے تھی، کہ منگنیاں تو ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ تانیہ اور ارسلان کو ایک مضبوط رشتے میں باندھنے کی خواہاں تھی، اور یہی خواہش تانیہ کی بھی تھی۔ ارسلان بھلے ہی اس پر جان چھڑکتا تھا، لیکن نکاح کر کے وہ اپنے بندھن کو مزید دوام بخشنا چاہتی تھی، لیکن ادے جان کے فیصلے ان دونوں ماں بیٹی کے ارمانوں پر ہی اوس ڈال دی تھی۔ تانیہ کو لگ رہا تھا اگر ارسلان چاہے تو ادے جان کو منا سکتا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی، مگر ارسلان کو خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک بے وجہ کی ضد کے لیے ادے جان کے فیصلے کے خلاف جائے۔ اچھا تانیہ، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں منگنی کر کے مکر جاؤں گا؟ میرے لیے منگنی کی بھی وہی حیثیت ہے جو نکاح کی، بس ایک بار رائم بھیا کی بات طے ہو جائے، پھر میں ادے جان سے کہہ کر سیدھی تمہاری رخصتی کروا لوں گا۔ اب خوش اتنی دیر میں پہلی دفعہ تانیہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ لب بھینچ کر چھپا گئی۔ اصل بات تم پر بھروسے کی نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تم مجھ سے مخلص ہو، بس میں چاہ رہی تھی کہ ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی اس میں دراڑ نہ ڈال سکے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس نے لب کاٹے، لہجے میں گلی بے بسی اور آنکھوں میں تیرتی نمی نے ارسلان کو مزید پگھلایا تھا۔ تانی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ارسلان علی خان اپنی دی زبان سے ہرگز نہیں پھرے گا۔ اس منگنی کی حیثیت نکاح جتنی ہے اور اسے میں آخری حد تک نبھاؤں گا، یہ خان کا وعدہ ہے۔ اس کا اتنا خوبصورت اقرار تانیہ داؤد کے دل پر کن من پھوار کی طرح برسا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹ گہری مسکراہٹ میں ڈھلے تھے، جو ارسلان کو اندر تک پرسکون کر گئے تھے۔ بالآخر وہ اسے منانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دونوں کی گفتگو کا موضوع ہنوز ان کی مستقبل کی زندگی تھا، اس بات سے انجان کہ بسا اوقات کیے وعدوں کا بھرم رکھنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، وہ تقدیر کے آگے ہار جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ارسلان علی خان کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ زمین، سورج اور چاند کی آنکھ مچولی میں کیلنڈر کے اوراق تیزی سے پلٹتے جا رہے تھے۔ زرمینی کی ڈلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے، لیکن بجائے خوش ہونے کے وہ بیشتر اوقات افسردہ ہی دکھائی دیتی تھی۔ شہریار بے شک خیال رکھنے والا شوہر تھا، لیکن اس کے احساس اور محبت میں شدت تھی۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ جنونیت رشتوں کے تقدس کی خوبصورتی کو پامال کرتی ہے، آپ کے فریق کے لیے گھٹن کا باعث بن جاتی ہے، اور اس کی یہ کوتاہی احساس زرمینی کے دل میں اس سے بدگمانی ڈالتی جا رہی تھی، جس کے بعد سے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن آتا جا رہا تھا۔ اسے اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا تھا، اور جس دن وہ پھٹتا عین ممکن تھا اس کے رشتے کو بہا لے جاتا۔ اس وقت بھی وہ بیزاریت سے کمرے میں بیٹھی تھی، بظاہر ہاتھ میں کتاب تھامے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی لگتی تھی، جب دروازہ کھلا اور شہریار کا چہرہ نظر آیا۔ اسے اس پیر دیکھ کر زرمینی کو تعجب نے گھیرا تھا۔ عموماً وہ دن میں کبھی چکر نہیں لگایا کرتا تھا، لیکن شہریار علی خان سے کچھ بھی پوچھنے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا تھا کہ نہ جانے اسے کون سی بات بری لگ جائے۔ وہ سلام کرتی، وہ بظاہر دوبارہ کتاب میں مگن ہوگی۔ کیسی ہو؟ شہریار نے بھی جواب کے ساتھ رسمی خیریت دریافت کرتے ہوئے الماری کا رخ کیا، یعنی وہ کسی کام سے ہی گھر واپس آیا تھا۔ بس ٹھیک ہوں،
اس کے مجھے دل سے دیے جواب پر وہ ٹھٹک کر پلٹا تھا۔ خیریت، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ فکر مند سا ہوتا اس کی جانب آیا۔ زمینیں چاہے کتنی بھی تھکی ہوئی ہو، اس کے سامنے ہمیشہ خود کو اشاش بشاش ہی ظاہر کرتی تھی۔ سو اس وقت اس کا یہ انداز شہریار کو پریشان کر گیا تھا۔ بس سر میں درد ہو رہا ہے۔ ویسے کیا بتاتی کہ اس کی طبیعت نہیں، دل خراب ہو رہا تھا۔ وہ نفسیاتی طور پر مریض بنتی جا رہی تھی، لیکن جانتی تھی شہریار علی خان کے اپنے ہی فلسفے۔ وہ شاید اس کی بات کو سمجھ نہیں پاتا۔ ٹھہرو، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ اس کے نزدیک بیٹھ اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ آج کل زمینہ کو ذرا سا زکام بھی ہو جاتا تو وہ ڈاکٹر کو فوراً گھر طلب کر لیتا تھا۔ زمینہ کو اب اس سے شدید قسم کی کوفت ہونے لگی تھی۔ خان، میں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا سر درد تھا، دوا لے لی تھی۔ پلیز، یہ ڈاکٹر سے شکلیں دیکھ دیکھ کر مجھے اپنا آپ اب مریض لگنے لگا ہے۔ اس کے بیزاریوں سے کہے جملے پر نمبر ملاتے شہریار کے ہاتھ تھمے تھے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر زمینہ کو دیکھا جو کچھ بوجھی بوجھی دکھائی دیتی۔ چند لمحے وہ بغور سے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں کے ارتکاز پر زمینہ نے لب کاٹتے گردن جھکائی۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ ایک گہرا سانس بھرتے وہ کھوجتی نگاہوں سے مستفسر ہوا۔ اتنا اندازہ تو اسے ہو گیا تھا کہ زمینہ کچھ پریشان ہے، اور اتنے عرصے میں اتنا بھی سمجھ گیا تھا کہ اس کے دل میں کچھ تھا جو کہنے سے ہچکچا رہی تھی۔ زمینہ نے نگاہیں اٹھائی تو شہریار کے چہرے پر پھیلی نرمی اس کی کچھ ہمت بندھا گئی تھی۔ خان نام موتی آنکھوں سے ہچکچاتے ہوئے گویا ہوئی۔ آج کل آنکھ یوں بھی جلدی بھر آتی تھی نہ کہ شہریار کا یہ نرم سا رویہ اسے مزید جذباتی کر گیا تھا۔ مجھے امی کے گھر جانا ہے۔ ملجانہ نگاہ اس کے چہرے پر گاڑتے اس نے دل کی آرزو کو زبان دی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ جانتی تھی شہریار علی خان کا موڈ پل میں بگڑتا تھا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی زمینہ، تمہیں میرے منع کیے ہر کام کو کرنے کی ضد کیوں سوار ہو جاتی ہے؟ چند ماہ اگر تم گھر میں سکون سے گزار لوگی تو قیامت تو نہیں آ جائے گی نا؟ یہاں تمہارے آرام، کھانے پینے کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں کمی کس چیز کی ہے جو ہر وقت ناشکری کرتی پائی جاتی ہو۔ اس کا لہجہ بھلے ہی دھیما تھا، لیکن الفاظ اتنے نوکیلے کہ زمینہ کا سینہ چھلنی کر گئے تھے۔ اس کا مجازی خدا تھا، اس کے دکھ سکھ کا ساتھی، لیکن اس کے احساسات اور جذبات سمجھنے سے قاصر۔ اتنے عرصے تک ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے سے کتنے دور تھے۔ پلک جھپکتے اپنے آنسو اندر اتارتی وہ لبوں میں سسکی دبا گئی کہ جانتی تھی شہریار کو ٹس بھانے والی عورتیں بھی سخت زہر لگتی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارا گھر کتنا دور ہے؟ میں تمہاری اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کا رسک نہیں لے سکتا۔ امید ہے تم اس بات کو سمجھو گی اور آئندہ ایسی بے جا فرمائشیں کر کے اپنا اور میرا دماغ خراب نہیں کرو گی۔ گردن جھٹکتا وہ بیڈ چھوڑ کر کھڑا ہوا۔ زمینہ کے دل پر گھونسا پڑا تھا، لیکن احتجاج کی اجازت نہیں تھی، سو گردن جھکا کر لب کاٹ کر رہ گئی، جبکہ شہریار اب دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکلا تو وہ تکیے منہ دے کر سسک اٹھی تھی۔ کاش آپ کے سینے میں دل ہوتا جو لوگوں کے جذبات سمجھ سکتا۔ خیالوں میں اس کی شبیہ سی شکوہ کناں وہ کتنی دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح اس کی کچھ خاص خوشگوار نہیں تھی۔ رات شہریار کے آنے سے پہلے وہ احتجاجاً سو گئی تھی اور صبح اس کے جانے کے بعد ہی اٹھی تھی۔ شہریار یوں بھی اس کے آرام کے خیال سے اس کی نیند خراب نہیں کرتا تھا، سو وہ بھی اسے بنا اٹھائے اپنے کام سے نکل گیا۔ یوں بھی الیکشن نزدیک تھے، اس کے شب و روز بہت مصروف گزر رہے تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ یوں ہی وقت گزاری کے لیے ٹی وی کھول کر بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور آنے والی شخصیت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی اور پھر خوشی کے رنگ اترے تھے۔ اس کی ماں جن سے ملنے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ امی، وہ تقریباً بھاگتی ہوئی ان کے گلے لگی تھی۔ کتنی دیر ان کے سینے سے لگی وہ بس انہیں محسوس کی گئی۔ ایک سکون سا تھا جو اس وقت اس کے رگ و فہم میں سرایت کر گیا تھا۔ لگتا تھا کسی نے بہت پیاس کے بعد گویا تشنگی مٹا دی ہو۔ کیسی ہو میری جان؟ کچھ دیر بعد اسے خود سے الگ کرتی وہ محبت سے مستفسر ہوئی۔ جذبات کی شدت سے الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ سود پٹے پلو سے آنسو پونچھتے اس نے گردن لانے پر اکتفا کیا۔ میں نے سنا تھا کہ بچہ تکلیف میں ہو تو ماں تڑپ جاتی ہے۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے یہ حقیقت ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کس شدت سے آپ کو یاد کر رہی تھی۔ جذبات سے بہت جلا ہے جب میں کہتے وہ ایک بار پھر ان کے گلے لگی تھی۔ لیکن کل شام مجھے شہریار نے بتایا تھا کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہو۔ اس کی پیٹھ تھپکتے وہ بھی نمدیدہ ہوئی تھی۔ میں نے سوچا تھا ایک دو دن میں چکر لگاتی ہوں، لیکن صبح صبح اس کا فون آ گیا کہ وہ گاڑی بھیج رہا ہے تو میں آج ہی تم سے ملنے آ جاؤں۔ زمینہ ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ وہ جو کچھ اس کی ماں بتا رہی تھی وہ سن کر ششدر تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ وہ شاید اسے کچھ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی، کبھی سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ جب اس سے بدگمان ہوتی تھی وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے ایک بار پھر اس کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ یہ سن کر جذباتی ہو گئی تھی اور کچھ شرمندہ بھی کہ رات سے اب تک وہ اس سے احتجاجاً بات چیت بند کی ہوئی تھی، اور وہ اپنی مصروفیت کے باوجود اس کے لیے فکر مند تھا۔ وہ ایک معمہ تھا اور زمینہ کے لیے اسے حل کرنا ناممکن۔ کافی دیر دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہیں۔ گل جان نے ان کا کھانا بھی کمرے میں بھجوا دیا تھا کہ زمینہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزار سکے۔ کھانے کے بعد اس کی ماں واپس چلی گئی، مگر صرف ایک ملاقات سے وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ طبیعت پر چھائی الفت ایک دم ہی دور ہوئی تھی اور اب وہ اتنے خوشگوار موڈ سے بیٹھی شہریار کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ سرخ جوڑے پر رنگ رنگ لپسٹک اور کلائیوں میں لال چوڑیاں پہن کر خود اپنا سراپا آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کتنے دنوں بعد وہ شہریار کے لیے تیار ہوئی تھی۔ شاید شہریار بھی عام مردوں کی طرح رومانوی مزاج رکھتا تو وہ بھی ہر روز سج دھج کر
संवर कर बैठती। इस सोच के साथ एक बार फिर इसका दिल अफसरदा हुआ। कितनी जल्दी वो बनाव सिंगार छोड़ चुकी थी। ख्यालों में गुम आईने के सामने खड़ी रेशमी बालों में ब्रश चलाते हुए शहरयार के रवैये पर गौर कर रही थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर एकदम चूकी। अंदर दाखिल होने पर शहरयार भी एक पल को ठटका था। आज से पहले उसने इसे कभी इतना तैयार नहीं देखा था, सिवाय कहीं जाने के या शुरू के चंद दिनों के। उसकी नज़रों में अपने लिए सताइश देकर ज़रमीन ने गुलाबी चेहरा से लिए उसे सलाम किया। आज इतनी तैयारी खैरियत तो उसके सलाम का जवाब देते वो खुशगवार हैरत से मुस्तफसिर हुआ। बस वैसे ही दिल चाह रहा था। शहरयार की निगाहों से चिमटे उसने खुले बालों को जूड़े में बांधना चाहा कि आज भी उसकी सताइशी निगाहें उसे याद से सिमटने पर मजबूर कर देती थी। और उसका ये रूप शहरयार अली खान को बहुत पसंद था। वो अलग बात थी, वो कभी खुल कर इसका इजहार नहीं करता था। ऐसे ही रहने दो, उसे टोकता वो ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ गया। इस शख्स से तो तारीफ़ के दो बोल भी नहीं बोल जाते। कह सकते थे अच्छे लग रहे हैं, खुला छोड़ दो, दुनिया में जुल्फ़ों पर दीवान लिख दिए गए हैं, मगर यहाँ ऐसे ही रहने दो। उसकी चौड़ी पुश्त को तकती वो दिल ही दिल में उसकी नकल उतारती कुलसी। कुछ कह रही थी, उसकी बड़बड़ाहट इतनी ज़ोरदार थी कि शहरयार चौंक कर पलटा। ज़रमीनी की सिट्टी गुम हो गई थी। अगर वो इसके ख्यालात जान जाता तो तेज़ी से नफ़ी में गर्दन लाती वो इसके सामने से हट गई। अच्छा, मुझे लगा था, खैर रात मुझे शहर के लिए निकलना है। बुआ को बुलाकर मेरा ट्राली बैग वार्डरोब से निकलवा दो। 2-3 दिन बाद वापसी होगी। उसे हिला देता वो ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ज़रमीने को अब समझ आया था कि वो उसी घर से जल्दी घर आ गया था। थैंक्स। इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद करता, ज़रमीने ने तेज़ी से शुक्रिया का पैगाम पहुँचाया। ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ते शहरयार कदम रुके, चंबे से अबरू मुजतमा किए। वो पलट कर उसके नज़दीक आया। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था वो किस बात का शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। वो अम्मी को यहाँ भेजने के लिए। उसके चेहरे पर छाए नासमझी के रंग भांपते ज़रमीने ने वजह शुक्रिया उसके गोश गुजार की। शहरयार के लब दायरे की सूरत में सिकुड़े थे। तुम्हारी अम्मी से मिलना तुम्हारा हक़ था और मेरी बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़। तुम फ़राइज़ निभाती रहो, तुम्हारे हकूक़ तुम्हें मिलते रहेंगे। उसके चेहरे को नज़रों के असार में लिए वह सरगोशी से गोया हुआ तो ज़रमीने के चेहरे पर कई रंग एक साथ आकर गुजरे थे। वैसे शुक्रिया कहने का तरीका मुझे पसंद आया। चेहरे पर झूलती उसकी शरारती लेर को कानों के पीछे अड़सता वो हल्के से मुस्कुराया। उसका इशारा ज़रमीने की तैयारी की जानब था और शहरयार अली खान ऐसी तारीफ़ें कम ही किया करता था। वह एकदम ही गुलाबी हुई। वो तो बस ऐसे ही मुखलाते हुए उसने एक बार फिर बाल बांधने चाहे। मैं जाने के बाद बांध लेना। बालों को पकड़े ज़रमीने के हाथ साकत हुए थे। उसकी आंखों में तखय्युर उतरा था। शहरयार अली खान तारीफ़ भी इतनी नपी तुली करता था, लेकिन ज़बान न सही। इस वक्त उसकी आंखों में ठहरे सताइश के रंग ये बताने के लिए काफ़ी थे ये इस लम्हे वो इसे अच्छी लग रही थी। शहरयार दोबारा ड्रेसिंग रूम की तरफ गया तो वो भी मुस्कुराते हुए अलमारी की जानिब पलट गई। मैंने कहा था ना, बुआ को बुलवा कर निकलवा लो। तुम्हें पता नहीं तो क्यों हर बात 2 बार बतानी पड़ती है। ये शायद मेरी कई बात की के मनाफी जाकर तुम्हें सुकून मिलता है। ड्रेसिंग रूम के कदे आदम आईने में ज़रमीने को बैग खींच कर निकालते देख शहरयार का पारा चढ़ा था। जबकि इसकी आवाज़ पर ट्राली थाम में ज़रमीने के हाथ साकत हुए थे। वो थे इस ख्याल से कि छोटे से काम के लिए क्या बुआ को बुलवाए, खुद ही ट्राली निकालने लगी थी। लेकिन उसकी ये हरकत शहरयार को ज़िद कर गई थी। एक झटके से उसके हाथ से ट्राली बैग खींच कर बेड पर रखता वो झुलाया। उसे इस वक्त शदीद गुस्सा आया कि ज़रमीने क्यों अपनी तरफ से लापरवाही बरतने की कोशिशों में लगी थी। अब तुम पैकिंग न शुरू हो जाना, मैं खुद कर लूँगा। उसे एक घूरी से नवाजा वो वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। ज़रमीने ने एक बोझल सांस खारिज करते बालों को जूड़े में बांधा और टिश्यू उठाकर लिपस्टिक साफ़ की। दिल फिर इससे खफा हो गया था क्योंकि वो जानती थी कि वो सिर्फ इसके ख्याल में इसे काम नहीं करवा रहा था, मगर शायद लहजा और अंदाज़ बदलने से बात की अहमियत बदल जाती है और शहरयार अली खान इससे नावाकिफ़ था। कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त अंधेरा छाया हुआ था, सिवाय प्रोजेक्शन स्क्रीन से निकलती नीली रोशनी के, जिसके सामने ब्लैक सूट और टी पिंक फॉर्मल शर्ट में खड़ी मारिया हालिया शुरू होने वाले प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग दे रही थी। सीधे बालों का ऊंचा जूड़ा बनाए उठी गर्दन से वो पूरे एतमाद से पिछली काफ़ी देर से बो रही थी। ये पहला प्रोजेक्ट था जिसे वो लीड करने जा रही थी। मुख्तार अहमद बहुत फ़ख्र से अपनी बेटी पर नज़रें जमाए बैठे थे, जिसकी आवाज़ की खनक उसके अंदर के जोश को अयां कर रही थी। मीटिंग अपने इख्तिताम पर पहुंची तो तमाम लोग एक एक करके कॉन्फ्रेंस रूम छोड़कर जाने लगे। तो कैसी लगी मेरी प्रेजेंटेशन? कमरा खाली हुआ तो उसने बारी बारी मुख्तार अहमद और सनी की जानब देखते हुए राय जानना चाहिए। वेल डन मारिया, यू पुट अ लॉट ऑफ थाट एंड प्रिपरेशन इन योर टॉक। विश यू बेस्ट ऑफ लक बेटा। ये मुख्तार अहमद थे जो वाकई अपनी बेटी के काम से बहुत मुतासर हुए थे और इसका उन्होंने खुलकर इजहार भी किया था। थैंक्स डैड। मारिया के चेहरे पर खुशी के रंग छलके थे। उसके डैड को इतनी आसानी से काम समझ नहीं आया करता था और अगर वो खुश थे तो यकीनन उसने अच्छा काम किया था। अच्छा, मेरी एक क्लाइंट के साथ 12 बजे मीटिंग है, मैं तुम लोगों से लंच पर मिलता हूँ। इसका कंधा थपथपाते वो रूम से निकल गए। तुम कुछ नहीं कहोगे? कमरा खाली हुआ तो वो सनी की जाने पलटी जो मेज़ पर रखा अपना सामान समेट रहा था। उसकी आवाज़ पर उसने चूम कर गर्दन उठाई। मैंने प्रेजेंटेशन के एंड में तारीफ़ की तो थी। लैपटॉप बंद करता वो कुर्सी छोड़कर खड़ा हुआ। मारिया का मुँह हनकों की तरह खुला था। कब? जब सब तालियां बजा रहे थे तो मैंने भी बजाई थी।
وہ مذاق کر رہا تھا یا سنجیدہ تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ ہی اتنا سپاٹ ہوتا تھا کہ دل میں چلنے والے خیالات جاننا کسی دوسرے کے بس کی بات نہیں تھی۔ سو روڈ سنی، تمہیں کم از کم کھل کر میری تعریف کرنی چاہیے ورنہ روٹے پن سے گویا ہوئی۔ اس کے لیے سنی کا کہا ہر لفظ اہمیت رکھتا تھا اور شاید وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا، تب بھی نپت اللہ بولا کرتا تھا۔ وہ اسے کسی بھی طرح خوش فہمی کے پہاڑ پر چڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ اٹ واز اے نائس پریزنٹیشن، بیسٹ آف لک۔ ماریا کے اصرار پر اس نے گہرا سانس بھرتے گویا زبردستی کی تعریف کی۔ الفاظ کا تاثرات سے میل نہ کھانا ماریا کا دل توڑ گیا تھا۔ لیکن جیسے سنی سے دل توڑوانے کی اب عادت سی ہو چلی تھی، سو ایک بار پھر ڈٹھائی سے اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ تعریف تو چلو زبردستی کی وصول لی میں نے، لیکن میرے پہلے پروجیکٹ کے اپروول پر کم از کم ایک ٹریٹ تو بنتی ہے، مگر صرف میں اور تم۔ کمرہ چھوڑ کر نکلتے سنی کے قدم ٹھٹکے تھے۔ وہ جس سے استحقاق سے اپنا عرض جتاتی تھی اسے وہ انداز بے چین کر دیتا تھا۔ وہ اس کی ان بے تکلفیوں پر بند باندھنا چاہتا تھا، لیکن شاید بچپن کا ساتھ تھا، سو چاہتے ہوئے بھی یہ نہیں کر پاتا تھا۔ کہاں چلنا ہے؟ جگہ تم بتا دو۔ پلٹ کر بوجھل سانس خارج کرتا وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوئے۔ چند سیکنڈ تو ماریا بے یقینی سے اسے دیکھ کے گئی۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ آج کا دن یقیناً اس کے لیے خوش قسمت ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ ریئلی ٹریٹ تم دے رہے ہو؟ تو جگہ بھی تم ڈیسائیڈ کرو۔ کچھ دیر بعد اپنی کیفیت پر قابو پاتے وہ بولی تو خوشی اس کے الفاظ اور لہجے سے ٹپک رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ سنی کے گلے لگ کر اس کا شکریہ ادا کرے، لیکن اس نے ہمیشہ ہی دونوں کے مابین اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ وہ چاہتے ہوئے بھی اسے نہیں پار سکتی تھی۔ کل رات 8 بجے گیسٹوزی مومنٹی پہنچ جانا۔ سنجیدہ چہرے سے اسے ہدایات دیتا وہ کانفرنس روم سے نکل گیا۔ ماریا خوشی دیدنی تھی، لیکن اپنی خوشی میں وہ یہ محسوس ہی نہیں کر پائی کہ سنی کی نگاہوں میں اجنبیت کے رنگ مزید گہرے ہوئے تھے، اور انداز کی بیزاریت یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس کے یوں پیچھے لگنے سے عاجز آ چکا ہے۔ منگنی کے بعد پریشا اور نبیہ شہر واپس آ گئی تھی۔ پریشا آج کل کافی مصروف رہتی تھی۔ یوں تو اس نے فی الحال نئے ایونٹس کی بکنگ بند کر دی تھی، کیونکہ جب سے اسے پتہ لگا تھا کہ جواز اسے شادی کے بعد کام نہیں کرنے دے گا، وہ ایسا ایسا اپنا کام وائنڈ اپ کر رہی تھی، لیکن دل جمعی سے اپنے پرانے ایونٹس کی تیاریوں میں لگی تھی۔ اس وقت بھی وہ کسی برتھ ڈے پارٹی کا بورڈ ریڈی کر رہی تھی جب ایک انجانے نمبر سے آتی کال پر اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ ایک نظر موبائل پر ڈالتے اس نے کال کاٹی اور دوبارہ اپنے کام میں مگن ہوگی، مگر کال کرنے والا بھی بہت مستقل مزاج تھا۔ اس نے یک کے بعد دیگرے 3 کالیں کر ڈالیں۔ طبیعت سے ڈھیٹ انسان ہے کوئی۔ پہلی، دوسری اور تیسری کال کاٹنے کے بعد بھی جب اگلی جانب سے کال کی گئی تو اس نے بڑبڑاتے ہوئے مجبوراً کال ریسیو کی۔ ذہے نصیب، آخر کو تم نے بات کرنے کا اعزاز بخش ہی دیا۔ یقین جانو تمہاری ایک آواز نے جیسے ساری تھکن اتار دی۔ اگلی جانب سے بڑے عاشقانہ انداز میں گفتگو کی شروعات کی گئی تھی۔ انداز اور الفاظ کے چناؤ پر اس نے فون کان سے ہٹا کر چنبے سے دیکھا۔ یہ کون ہو سکتا تھا جو اتنی بے تکلفی سے اتنی واہیات انداز میں بات کر رہا تھا؟ سوچتے ہوئے اس نے فون دوبارہ کان سے لگایا۔ اس کا ارادہ کھری کھری سنا کر کال کاٹ دینے کا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی جامہ بناتی اچانک ہی ذہن میں ایک خیال سرسرایا، اور آنے والے خیال پر اسے پکا یقین ہو گیا کہ یہ کال کس کی تھی۔ جواد بات کر رہے ہیں۔ ایک گہری سانس خارج کرتے اس نے اپنے انداز کو زبان دی۔ آہا کیا بات ہے، فوراً پہچان گئی۔ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، لگتا ہے تم بھی ناچیز کو یاد کر رہی تھی۔ وہ اس کے پہچاننے پر ایک دم ہی خوش ہوا تھا، جبکہ اس کی خوش مزاجی پر پریشے کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ کرنے کو منگنی کر گئی تھی، مگر اس شخص کو وہ کیسے جھیلنے والی تھی اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہ کیا ہے نا، اتنی مستقل مزاجی سے کوئی بھی کام آپ ہی کر سکتے ہیں، اس لیے اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوا۔ اس نے بمشکل ڈٹھائی کا لفظ کہنے سے خود کو روکا کہ نئے بنے اس رشتے کا کچھ تو احترام فرض تھا، ورنہ شاید اسے نبھانا مشکل ترین امر بن جاتا۔ چلو، سن کر اچھا لگا کہ تمہیں میری عادات و اطوار کا اندازہ ہے۔ وہ ایک بار پھر خوش فہم ہوا۔ ویسے آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے وہ اچنبھے سے مستفسر ہوئی۔ جواد کا ایک بار پھر زوردار کہکا نکلا تھا۔ پریشا کا دل چاہا فون کاٹ دے یا فون میں گھس کر اس کے سارے دانت توڑ ڈالے۔ اس کے یہ بیہودہ کہکے اسے زچکا رہے تھے، لیکن وہ دونوں ہی کام کرنے پر قادر نہیں تھی، سو دل پر جبر کرتے خاموش رہی۔ جواد الوی کے لیے کسی کو پاتال سے ڈھونڈنا بھی مشکل نہیں ہے، یہ تو پھر اپنی منگیتر کا صرف نمبر ہی معلوم کرنا تھا۔ تفاخر اور خود پسندی اس کے انداز سے جھلک رہی تھی۔ پریشا کے چہرے پر ناگواری کے مزید کچھ رنگ ابھرے تھے۔ خیر یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ تم سے کب اور کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اب ہمیں ایک دوسرے کو جان لینا چاہیے، اور جاننے کے لیے ملنا ضروری ہے۔ بالآخر وہ اپنے مطلب کی بات پر آ گیا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر پریشا کو صحیح معنوں میں جھٹکا لگا تھا۔ ان کے درمیان اتنی بے تکلفی کب سے ہو گئی تھی کہ وہ یوں اکیلے ملتے۔ آپ کو جب بھی موقع ملے گھر آ جائیے گا، وہ تو گھر پر ہی ہوتی ہیں، اور میں بھی شام کے بعد ہی باہر جاتی ہوں، تو آپ شام سے پہلے مجھ سے مل سکتے ہیں۔ بمشکل خود پر قابو پاتی وہ بظاہر بہت تحمل سے گویا ہوئی، لیکن ساتھ ہی وہ یہ جتانا نہیں بھولی تھی کہ وہ اسے تنہائی میں نہیں ملنا چاہتی، اس لیے گھر پر آنے کی دعوت دی۔ کامن پری، یو نو میں تم سے اکیلے ملنے کی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بار اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ واضح ہوئی تھی۔
जबकि इतने खुले आम मुतालबे पर परीक्षा वाकई हक तक रह गई थी। क्यों अभी ने आपको अकेले मिलने की इजाज़त दे दी? एक बार फिर उसका सवाल जवाब के तन बदन में आग लगा गया था। न जाने वो क्यों भौं खा रही थी। उसे ऐसे नखरीली लड़कियां हरगिज़ नहीं पसंद थी। पर ये एक बात आज सुन और समझ लो, अब तुम मेरी होने वाली बीवी हो। तुमसे मिलने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ मंगनी की हैसियत निकाह की तरह होती है, इसलिए मेरा तुम पर पूरा हक है और मुझे यकीन है चाचू को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं होगा। परीक्षा की बातों ने उसका दिमाग ज़रूर घुमाया था, लेकिन वो फिर भी बहुत तअम्मुल से गोया हुआ कि रिश्ता तय होने के बाद उनके दरमियान होने वाली ये पहली गुफ्तगू थी। वो इस पर अपना बुरा तासर नहीं छोड़ना चाहता था। ठीक है, अभी को नहीं से, मगर मुझे एतराज़ है। मैं आपसे अकेले नहीं मिल सकती, आप घर पर आ जाइएगा, फूफा के सामने मुलाकात हो जाएगी। वो भी दो टोक लहजे में दू बदू गोया हुई। जब वो गलत मुतालबा इतना बेबांग दैल कर रहा था तो वो अपनी जगह जायज़ थी। फिर उसे ये भी भरोसा था कि शारा कुल कम अज़ कम इस बात पर इसका भरपूर साथ देंगे। जबकि दूसरी जानब जवाब उसके जवाब पर सरता पास हो लग गया था। उसके समझाने के बावजूद दिखा रही थी, लेकिन चूँकि वह इसे दिलो जान से पसंद करता था इसलिए उसकी इतनी बात बर्दाश्त कर गया। वरना जवाद उल्वी इतनी आसानी से बेइज्जती सहने वालों में से नहीं था कि उसकी बात को अहमियत ना देने वालों को वो बख्श देता। वो चाहता तो उसे उठवाकर अपनी मर्जी की जगह पहुंचवा सकता था, मगर वो इसकी इज्जत बनने वाली थी। सो खुद को ठंडा करते एक बार फिर सबसे गोया हुआ, पर ये तुम मेरी पसंद और ख्वाहिश हो, इसलिए इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ रखना चाहता हूँ। मुझे कभी मजबूर मत करना कि मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी पड़े। ये उसके ज़ब्त की आखिरी याद थी। इससे ज़्यादा बहस शायद वो बर्दाश्त ना कर पाता, इसलिए बात मुनक़ता करने में ही आफियत समझी। जबकि परीक्षा का दिल इस गुफ्तगू के बाद इससे मज़ीद ख़राब हुआ था। जवाद की कई बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। जो भी था वो सच में इसके रहम करम पर ही ज़िंदगी गुजारने वाली थी। जानती थी शादी के बाद शाहरुख उल्वी की पूरी कोशिश यही होगी कि वो किसी भी तरह अपना रिश्ता भरपूर तरीके से निभाए। ना जाने क्यों लोग बेटियों को इतनी मोहब्बत से पाल कर इनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े फ़ैसले में इनकी राय जानने की कोशिश नहीं करते। दुख से सोचते हुए उसने सर बेड ग्राउंड से लगाकर आंखें मूंद ली। अब इसका काम में दिल नहीं लगने वाला था। हवा की बेटियां कभी कुर्बान होती हैं माँ बाप की इज़्ज़त पे, कभी भाई की गैरत पे, कभी सुहाग के नाम पर सत्ती होती हैं। कहने को ये नाजुक आबगीनें कभी ममता में अपनी चैन और करार लौटाती हैं। कैसी हैं ये हवा की बेटियां? अपनी खुशियों का कत्लेआम करके पाँव की जूती कहलाती हैं। ये माँ बाप के आंगन की चिड़िया सारी उम्र आंगन आंगन भटकती है, अपना बसेरा ढूंढती हैं, हर रात के बाद सवेरा ढूंढती हैं। ये हवा की बेटियां, ये नाजुक आबगीनें। गानिया का फ्री पीरियड चल रहा था, इसलिए वो और वर्दा क्लास से बाहर निकलकर खुली हवा में थोड़ी देर बैठने आई। इस अरसे में इसकी वर्दा से दोस्ती हो गई थी। वो भी इसी की तरह हालात की मारी थी और भाई भाभी के रहम करम पर थी, इसलिए इस दोस्ती को दोनों ने बस यूनिवर्सिटी तक महदूद रखा हुआ था। इस वक्त दोनों बातें करते जब अपनी मखसूस बेंच तक पहुंची तो वहाँ अरसलान और तानिया पहले से ही बराजमान बातों में मशगूल थे। हेलो गानिया, कैसी हो? तुम्हारी फेवरेट बेंच तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। इससे पहले कि वो जाने के लिए पलटती, अरसलान मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। वो जानता था वो हमेशा इसी मखसूस बेंच पर बैठती थी। यूँ भी कुछ देर में उसकी क्लास शुरू होने वाली थी। सो इन्हें यहाँ से उठना ही था। नहीं, आप लोग बैठे, हम कहीं और बैठ जाएंगे। नज़र चुराते उसने धड़कते दिल से जवाब दिया। न जाने क्यों उसे देखकर इसका दिल बगावत पर आमादा होने लगता था। वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता इसके असाब पर सवार होने लगा था। तन्हाई में भी अब वो इसकी सोचों का महवर होता था, ये जानते हुए भी कि वो इसकी 10 तरह से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी वो खुद को सोचने से बाज ना रख पाती थी और इसी बात से इसका सामना करना अब इसके लिए मुश्किल तरीन होता जा रहा था। ये कहीं इसके जज्बात चेहरे पर रया ना हो जाए। कांप उठता हूँ ये सोच कर तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम न पढ़ ले कोई। मुझे मालूम है ये तुम्हारी मखसूस जगह है। वैसे भी थोड़ी देर में हमारी क्लास शुरू होने वाली है। लेट्स को। तानिया कंधे पर बैग पहनते उसने तानिया को भी साथ चलने पर आमादा करना चाहा। कम ऑन अरसल, अभी क्लास शुरू होने में 10 मिनट बाकी है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तानिया ने ठुकते हुए फ़ौरन से उसकी बात रद्द की थी। उसे न जाने क्यों कानिया से सख्त खार आती थी और अरसलान का उसको दिया जाने वाला छोटा सा फेवर भी उसके तन बदन में आग लगा दिया करता था। अरसलान ने बेचारगी से कंधे उचकाकर कानिया को देखा और एक गहरा सांस लेकर वहीं बैठ गया, मगर उसे तानिया के इस रवैये से शर्मिंदगी हुई थी। वो जानता था तानिया को कानिया से कोई ख़ास पर ख्वाहिश थी, लेकिन ज़ाहिर है वही गैर लड़की के लिए अपना रिश्ता ख़राब नहीं कर सकता था। जबकि तानिया का अंदाज़ और लहजा देखकर कानिया फ़ौरन ही वहाँ से पलटी थी। वैसे भी अरसलान के सामने वो ज़्यादा देर रहना भी नहीं चाहती थी। कानिया, मुझे तो लगता है ये लड़का अरसलान तुम्हें पसंद करता है, कितनी केयर करता है ना तुम्हारी। चलते चलते वर्दा ने गर्दन मोड़कर एक मरतबा फिर अरसलान को देखा जो तानिया से कोई बात कर रहा था। आवाज़ सुन तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उसका मूड कुछ ख़राब लगता था।
نہیں وردہ، وہ سب سے ہی اچھے سے بات کرتے ہیں، وہ اس کی طرف سے کوئی بھی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً ہی وردہ کے خیال کی تردید کی۔ ویسے بھی اس دن عرشی بتا رہی تھی کہ دانیہ اور ارسلان انگیجڈ ہیں، نہ جانے کیوں یہ بتاتے اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ اس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دانیہ سے رشک و حسد کے جذبات میں مزید تیزی آ رہی تھی، اور جانتی تھی وہ ان سب جمیلوں کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دل کا کیا کرتی جو کسی صورت قابو نہیں آتا تھا۔ اوہ وہ سڑیل تانیہ، قسم سے مجھے تو وہ اتنی بری لگتی ہے، ارسلان جیسے بندے کے ساتھ اس کی جیسی سویٹ لڑکی ہی جچے گی جیسے کہ تم۔ غانیہ کی ٹھوڑی پکڑتے وہ مسکرائی۔ وردہ پلیز آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ اپنا نام ارسلان کے ساتھ سن کر اس نے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر بمشکل قابو پایا۔ بھلے ہی اس کی وردہ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، مگر وہ یہ بات اپنے سائے سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اور جو چیز ممکن نہیں تھی اس کے خواب وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ باتیں کرتے وہ لوگ نزدیک ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھیں جب اسے ارسلان اور تانیہ اٹھ کر کلاس کی جانب جاتے نظر آئے۔ دونوں دنیا سے بے خبر ایک دوسرے سے باتوں میں گم تھے۔ غانیہ نے ان پر سے فوراً نظریں ہٹائیں۔ اگر ارسلان تانیہ کے ساتھ خوش تھا تو اسے کوئی حق نہیں تھا وہ ان کی ہستی بسی زندگی سے جیلس ہو۔ ایک جھٹکے سے بینچ چھوڑتی وہ کھڑی ہوئی، پیچھے بیٹھی وردہ اسے آواز دیتی رہ گئی، مگر وہ اسے جواب دیے بغیر کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا انجام گر نہیں اچھا، یا پھر محبت مجھے ہوئی کیوں ہے؟ رات اپنے پر پھیلا چکی تھی، ایسے میں ہمیشہ کی طرح وہ سایہ اپنے ورک ٹیبل کے آگے بیٹھا لیپ ٹاپ پر کسی کام میں مشغول دکھائی دیتا تھا۔ گئے بگئے نظریں اٹھا کر میز پر رکھے موبائل پر ڈال لیتا تھا، شاید اسے کسی کی کال یا میسج کا انتظار تھا۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا۔ موبائل کی جلتی اسکرین سے نکلتی روشنی نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی۔ کچھ دیر وہ تھر تھراتے ہوئے موبائل کو خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر ایک گہرا سانس بھرتے فون اٹھا کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ہیلو کال ریسیو کر کے وہ اسپاٹ لہجے میں گویا ہوا، ہیلو مسٹر تھیف، جبکہ اگلی جانب سے والیانہ انداز میں استقبال کیا گیا تھا۔ اس نے لب بھینچتے فون ایک کان سے دوسرے کان پر منتقل کیا۔ کون ہو تم؟ انداز اب بھی اسپاٹ تھا، لیکن اس بار لہجے میں تفکر پنہاں تھا۔ ہم جو بھی ہیں، اس بات سے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر تمہارا پتہ ہم نے پولیس کے حوالے کر دیا تو تمہیں ضرور پریشانی ہو جائے گی۔ لہجے میں گلی تنزیہ تنبیہ یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے متعلق بہت کچھ جانتا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سیدھا مدعے پر آیا، کیونکہ جانتا تھا ایسی کال کا مقصد اس سے کوئی اہم اور بڑا کام کروانا تھا۔ تمہاری خدمات۔ جواب توقع کے عین مطابق آیا تھا۔ لب بھینچتے اس نے کرسی کی پشت پر گردن ڈال کر آنکھیں موندیں۔ تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ ویسے کام تمہارے جیسے بندے کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اگلی جانب سے کیے گئے تبصرے پر اس کی ہونٹوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ دوڑی تھی، جو اگلے ہی پل معدوم بھی ہو گئی تھی۔ اور اگر میں نہ کر دوں تو؟ بند آنکھوں سے ہی اس نے اطمینان سے سوال کیا۔ تو کل کی خبروں کی سرخیوں میں اپنا نام پتہ پڑھ لینا۔ اب کے بعد لہجے میں واضح دھمکی تھی، یعنی ان کے حساب سے اس کے پاس نفی کی گنجائش نہیں تھی۔ پہلی بات، میں کیسے یقین کر لوں کہ تم میرا نام پتہ جانتے ہو؟ دوسری بات، اگر فرض کر لو اس دفعہ میں نے تمہارا کام کر بھی دیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلی بار مجھے یوں بلیک میل نہیں کرو گے؟ پاٹ لہجے میں پوچھے گئے سوال پر اگلی جانب سے ایک فلک شگاف قہقہ لگایا گیا تھا، یوں جیسے وہ اس کے سوال کے بودے پن سے محظوظ ہوا ہو۔ یقین تو تمہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ مشکل میں تم ہو۔ ویسے تمہارا نمبر حاصل کرنے والے کے لیے تمہارا پتہ معلوم کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ قہقہ تھما تو چند سیکنڈ بعد اسپیکر سنجیدہ سی آواز ابھری۔ وہ لب بھینچ کر خاموشی سے اس کی بات سنے گیا۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ اگلی بار ہم پھر تمہیں بلیک میل نہ کریں تو اس کے لیے ہمارے پاس تمہارے لیے آفر ہے۔ تمہارا کام سمجھ آنے کی صورت میں تم ہمارے گروپ کا مستقل حصہ بن سکتے ہو۔ یہ تو طے تھا کہ انہیں اس بات کا بھرپور یقین تھا وہ دیے گئے ہدف میں ناکام نہیں ہوگا، اور یہ قبل از وقت پیشکش اس بات کا پکا ثبوت تھی۔ میں کسی کے لیے کام نہیں کرتا، جو کرتا ہوں اپنی مرضی اور خوشی سے کرتا ہوں۔ کرسی پر جھولا جھولتے اس نے بیزاریت سے جواب دیا۔ وہ کسی کے دباؤ میں آسانی سے آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ نہ چور صاحب، ایسے کیسے؟ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہمیں یوں صفحہ چٹ جواب دے سکیں۔ اس وقت مرضی بھی ہمارے چلے گی اور خوشی بھی۔ کال کرنے والا پروفیشنل قسم کا بلیک میلر لگ رہا تھا، وہ اس کے بارے میں ساری جانکاری لے کر ہی بات کرنے آیا تھا۔ تبھی اس کے انداز میں ایک تحکم جھلک رہا تھا۔ چند لمحے دونوں جانب خاموشی رہی، جیسے وہ سوچنے کے لیے کچھ وقت لے رہا ہو۔ کام کیا ہے؟ کچھ دیر کرسی ہلانا روک کر وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ انداز ایک دم سپاٹ تھا۔ اگلی جانب اب اسے کام کی تفصیل سے آگاہ کیا جا رہا تھا، جسے وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ پیسوں کی حد تک بات الگ ہے، مگر یوں کسی کا ڈاکومنٹ چرانا سراسر غلط ہے۔ میں نے کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ کام کی نوعیت سن کر وہ دبا دبا کرایا۔ سب کے صحیح اور غلط کی اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ ویسے بھی وہ ہماری ذاتی چیز ہے جسے ہم واپس لے رہے ہیں، اور اپنی چیز واپس لینا غلط نہیں ہوتا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے اگلی جانب سے خود کو حق بجانب ٹھہرایا گیا۔ یوں بھی ہر جرم اور گناہ کرنے والے کے پاس اپنے عمل کی دلیل ہوتی ہے، اور وہ یہ بات بس سوچ کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے۔ چند لمحے خاموشی بعد اس نے جیسے ہار مانی۔ نہ جانے وہ اس کی بات سے قائل ہوا تھا یا اس کے پیچھے کچھ اور اغراض تھے۔
ایسا پہلی بار ہے جب میں کسی کے لیے کام کروں گا، اس لیے کام کرنے کی شرائط میری ہوں گی۔ ایک بار پھر وہ کرسی پر جھولنا شروع ہوا تھا۔ مسٹر تھیو، ایک بات میں تمہیں باور کروا دوں کہ تم شرائط بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہو، اگلی جانب سے تمسخرانہ لہجے میں جتایا گیا، جیسے اس نے وہ مشکل دانت پر دانت جمائے ضبط کیا۔ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ دوسری صورت میری طرف سے نہ، اور اگر میں پھنسوں گا تو بچ تم بھی نہیں پاؤ گے۔ پکڑے جانے کی صورت میں تمہارے بارے میں سب کو آگاہ کر دوں گا اور میری قابلیت پر تمہیں بالکل شک نہیں ہوگا۔ دونوں جانب سے لفظوں کی سر جنگ جاری تھی۔ کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ مجبور ہے، اور اتنا اندازہ تو کال کرنے والے کو بھی تھا کہ اصل خسارے میں وہ تھا۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ مصالحت ہی اس مسئلے کا حل تھی۔ سو بر وقت فیصلہ لیتے اس نے اگلے کی شرائط ماننے کی آمادگی ظاہر کی۔ میں سامنے آئے بغیر کام کروں گا، ساری ڈیلنگز فونز کے ذریعے ہوں گی اور رقم منہ مانگی لوں گا، کیونکہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک دفعہ میں کتنا بڑا ہاتھ مارتا ہوں، اتنی جان جوخم کے کام کے لیے ہر بار مارنے والے ہاتھ کا ڈبل، اور اگر منظور ہو تو میں کام کے لیے تیار ہوں، ورنہ جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ اس کا اٹل اور ضدی لہجہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کافی خود سر واقع ہوا ہے، لیکن اس کی شرائط اتنی مشکل بھی نہیں تھی کہ انہیں ماننے میں کوئی کباہت ہوتی۔ تھوڑی پشت و پیش اور تنبیہ کے ساتھ بات اپنی اختتامی مراحل میں داخل ہوگی۔ کال کے بعد تو میں تمہارے نمبر پر اس فائل کی پکس اور جہاں سے اسے چرانا ہے اس کا ایڈریس اور لوکیشن بھیج رہا ہوں۔ کام ہو جائے تو مطلع کر دینا۔ بات مکمل ہوتے ساتھ ہی فون کاٹ دیا گیا۔ کرسی پر بیٹھے سائے نے سامنے میز پر رکھی فائل پر ہاتھ پھیرے اور جگہ چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنا تو ناممکنات میں سے تھا، لیکن یہ تو طے تھا کہ جو کچھ ہونے جا رہا تھا وہ سب اس کی مرضی کے عین مطابق تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں چھائے سکوت کو فون کی چنگاڑتی آواز نے توڑا تو کرسی پر بیٹھے وجود میں جنبش ہوئی۔ اسکرین پر نمبر دیکھ کر اس نے ہاتھ میں تھاما سگریٹ نزدیک رکھے ایش ٹرے میں بجھایا اور ایک گہرا سانس بھرتے کال ریسیو کی۔ میری اس سے بات ہو گئی ہے، وہ راضی ہے، اب آپ پریشان مت ہوں۔ میرا خیال ہے ہمیں اختر کا سبسٹیٹیوٹ مل گیا ہے۔ دوسری جانب موجود شخص کے لہجے میں چھلکتا اطمینان بتاتا تھا کہ وہ اندر سے پرسکون ہے، لیکن وہ خود اتنی آسانی سے مطمئن ہونے والوں میں سے نہیں ہے۔ ایک گہرا سانس بھرتا کرسی دھکیل کر کھڑا ہوا۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ ہمیں اختر کا سبسٹیٹیوٹ مل گیا۔ اختر سے زیادہ وفاداری کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے سبسٹیٹیوٹ بولنا مناسب نہیں ہے۔ کمرے میں ٹہلتے وجود نے اس کے بات کی نفی کی۔ اضطراب اب بھی اس کے انداز سے جھلکتا تھا۔ ویسے تمہیں پکا یقین ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ نہ جانے کیوں اتنا مطمئن نہیں دکھائی دیتا تھا۔ ہاں، میرے حساب سے اسی عام کھانے سے مطلب ہے، اسے منہ مانگی رقم چاہیے، اور جب تک اس کا مطلب پورا ہوتا رہے گا وہ ہمارے لیے خطرہ نہیں بنے گا۔ باقی اس کے کارنامے تو آپ بھی جانتے ہیں۔ فون کی اگلی جانب موجود شخص نے تیکن سے جواب دیا۔ تنقید ہوگا۔ وہ اس چور کی مہارت سے کافی متاثر نظر آتا۔ فی الحال اس سے پہلے فائل نکلواؤ، باقی دیکھتے ہیں کتنے کام کا آدمی ہے اور کتنا قابل اعتبار، اور فائل مل جائے تو اسے لے کر سیدھا آفس پہنچنا۔ حکم دیتے ساتھ ہی فون کاٹ دیا گیا۔ نہ جانے اسے اندر سے بے چینی ہو رہی تھی، یہ اس کی چھٹی حس تھی یا ضرورت سے زیادہ محتاط فطرت۔ وہ اس سارے معاملے سے خوش نہیں دکھائی دیتا تھا، لیکن شاید اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک اور سگریٹ جلا کر لبوں سے لگاتے وہ گہری سوچ میں ڈوبا، دوبارہ کرسی پر براجمان ہو گیا۔ ریسٹورانٹ کے پرسکون ماحول میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سنی کی پوری توجہ کھانے پر تھی اور ماریا کی سنی پر۔ وہ وقتاً فوقتاً نظریں اٹھا کر اسے دیکھتی کہ شاید وہ کوئی رس گول تھا جملہ اس کی سماعتوں میں ہن لے لے۔ وہ کتنے شوق سے تیار ہو کر آئی تھی، بلیک شیفون کی لو نیک سائڈ کٹ لانگ میکسی کے ساتھ، ہمیشہ کی طرح ہائی ہیلز پہنے اور بالوں کو کرلز کر کے فرنٹ پر ڈالے وہ واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اسموکی آئی میک اپ کے ساتھ نیوڈ لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کے حسن کو اور خیرہ کر رہے تھے، مگر سنی نے ایک بار بھی اس کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ البتہ بلیک ڈنر سوٹ پر وائٹ شرٹ پہنے وہ ہمیشہ کی طرح اپنی پوری وجاہت کے ساتھ ماریا کے دل میں اتر گیا تھا۔ چشمے کے پیچھے سے جھانکتی گھور سے آنکھوں کے حضن میں ماریا ہمیشہ کھو جاتی تھی۔ ان آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا، مگر مقابلے اس کے دل کے حال سے نہ واقف تھا، یا پھر شاید وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کرتا تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں۔ لازانیہ کو کانٹے میں پھنساتے اس نے نظریں اٹھا کر سنی کو دیکھا، جو نمک سے اپنے سامنے رکھے پیزا کے سلائس کو چھری اور کانٹے کی مدد سے کاٹ رہا تھا۔ گڈ، خوش رہا کرو۔ نوالا منہ تک لے جاتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نہ جانے وہ ہر وقت کیسے اتنا سنجیدہ رہتا تھا، ماریا کے لیے یہ بھی ایک معمہ ہی تھا۔ ویسے مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، کھانا ختم کر لو۔ کانٹا چھری پلیٹ میں رکھتے اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، جبکہ اس کے جملے پر نوالا منہ میں لے جاتی ماریا کا ہاتھ تھما تھا۔ اس نے بات کی نوعیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے چہرے کو بغور دیکھا، جہاں اس وقت بھی ہمیشہ کی طرح سوائے سنجیدگی کچھ نہیں تھا۔ کیا ڈنر پر اکیلے بلا کر وہ مجھ سے کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے؟ ایک خوش فہم سا خیال ذہن کے دریچوں میں ابھر کر معدوم ہوا کہ اتنی رومانوی باتوں کا سنی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ تم بولو، میں کھا چکی ہوں۔ اس کی بات کے بعد بھلا اسے بھوک کہاں لگ سکتی تھی؟ ادھورا کھانا چھوڑتے اس نے پلیٹ پر ایک کھسکائی۔ سنی ایک گہرا سانس بھرتا ہلکا سا آگے ہو کر بیٹھا، ہاتھ میں تھاما پانی کا گلاس میز پر رکھتے اس نے چند سیکنڈ بغور ماریا کو دیکھا۔
آج یہاں ہم دونوں کے اکیلے بیٹھ کر بات کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں تم کو کچھ بتا سکوں۔ گلا کھنکاتے اس نے بات کا آغاز کیا، جبکہ ماریا کی دھڑکنوں نے دل میں ایک شور برپا کیا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میری زندگی میں کسی لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سنی کے اگلے کے جملے الفاظ پر اس کے دل میں چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ دھڑکن ایک پل کو ساکت ہوئی۔ اس بات کو تم جتنی جلدی ہو سکے سمجھو۔ دوسری بات، میں نے یہاں اپنے قدم انکل کی مدد سے جمائے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری کسی بات سے تکلیف پہنچے یا ان کو لگے کہ ان کی بیٹی میری وجہ سے بھاگی ہوئی ہے۔ اب کے بار کجراری آنکھیں پانیوں سے لبریز ہوئی تھیں۔ مقابل دل توڑنے کی ہنر سے بخوبی واقف تھا۔ میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں، ہم صرف ورک پلیس پر کولیگز ہیں اور ایک اچھے دوست، بس۔ جتاتے انداز میں کہہ کر اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا۔ اس سے آگے کی نہ تم مجھ سے توقع کرو، نہ ہی میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ ہوپ کہ تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ایک طرفہ محبت کے پیچھے خود کو برباد کرو۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، بہت پیاری، مگر میرا اور تمہارا ساتھ بس اتنا ہی ہے۔ اس سے زیادہ کی ایکسپیکٹیشن رکھ کر مجھے اور خود کو مشکل میں مت ڈالو۔ اسپاٹ لہجے میں کہتا وہ ماریا کے دل کی حالت سے بے خبر تھا، جس کی اس وقت کتنی کرچیاں ہو چکی تھیں، اور ان کرچیوں کو سمیٹنے میں وہ خود کتنی لہولہان ہوگی، اس بات کی فکر اسے ہرگز نہیں تھی۔ کچھ دیر پہلے جس چہرے پر چمک تھی، اب وہ اچانک ہی تاریک لگنے لگا تھا۔ آنکھ میں تیرتا پانی بہنے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سنی کی محبت کے سمندر میں وہ اکیلی ہی ڈوبی ہوئی ہے، مگر آج سے پہلے کم از کم امید کا ایک ننھا سا جگنو تو تھا۔ چکا چوندھ میں وہ جگنو بھی کہیں کھو گیا تھا۔ اس نے گیلی لیکن آج سچ کی آنکھوں سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا، جس کے لیے وہ ساری دنیا چھوڑ سکتی تھی، مگر وہ کتنا کٹھور دل تھا، جس کی آنکھ سے خواب ہی نوچ کر لے گیا تھا۔ تھینکس فار ایوری تھنگ۔ اس سے پہلے کہ آنکھ میں ٹھہرا موتی ٹوٹ کر گرتا، وہ میز سے اپنا کلچ اٹھاتی تیزی سے ریسٹورانٹ کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ سنی بے بسی اور تعصب سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اسے اندازہ تھا اس وقت اسے بہت دکھ پہنچا ہوگا، مگر یہ بہت ضروری تھا۔ وہ جانتے بوجھتے اسے یک طرفہ محبت کے عذاب میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جانتا تھا وہ اسے کچھ نہیں دے سکتا۔ اس کے دل کی دنیا پر کسی اور کی حکمرانی تھی، جس سے بظاہر ہر تعلق، ہر ناطہ ختم کر کے بھی اس کے تمام راستے اس تک جاتے تھے۔ وہ ایک شخص کی منزل بھی، راستہ بھی ہے، وہی دعا بھی، وہی حاصل دعا بھی ہے۔ میں اس کی کھوج میں نکلا ہوں ساتھ لے کے اسے۔ وہ حسن مجھ پہ عیاں بھی ہے اور چھپا بھی ہے۔ میں در بدر تھا، مگر بھول جاتا تھا کہ ایک چراغ دریچے میں جاگتا بھی ہے۔ کھلا ہے دل کا دریچہ اس کی دستک پر، جو مجھ کو میری نگاہوں سے دیکھتا بھی ہے۔ یہ میری سرحد جہاں میں دھرا قدم کس نے، کہ میں خواب ہوں، آنکھوں میں رت جگہ بھی ہے۔ فجر کی کچھ ساعتیں آگے گزری تو سورج نے انگڑائی لیتے مشرق کی چادر سے منہ نکالا۔ سڑکوں پر معمول کا رش رواں تھا۔ ایسے میں سینٹرل پارک میں رائم علی خان روز کی طرح جاگنگ میں مصروف تھا۔ یہ اس کا تیسرا چکر تھا۔ جب دور سے بھاگتے اسے پریشا نظر آئی، جو بینچ پر بیٹھی پھولی ہوئی سانسوں کو بحال کر رہی تھی۔ بلیک ٹریک سوٹ پر ہائی پونی کے ساتھ بینڈیانا پہنی اور ہمیشہ کی طرح کانوں میں ایئر پوڈز لگائے وہ ارد گرد سے بے نیاز آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اپنا تیسرا چکر مکمل کر کے ویسے کچھ فاصلے پر جا کر براجمان ہوا۔ پریشا نے چونک کر آنکھیں کھولی اور اپنے برابر میں رائم علی خان کو دیکھ کر اس کا خون کھولا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے ان کا اکثر ہی ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا تھا، لیکن دونوں ہی نظر انداز کرتے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ اس وقت اس کا یوں آ کر بیٹھنا پریشا کو کچھ حیران کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جگہ چھوڑ کر اٹھتی، رائم کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ دونوں ہاتھ بازو پر باندھتی وہ اس کی جانب پلٹی۔ یہ آپ اتنے مہذب کب سے ہو گئے کہ اجازت لے کر سوال پوچھنے کی نوبت آ گئی؟ آپ تو بس توپ کا گولہ اٹھا کر اگلے کے سر پر داغ دیتے ہیں۔ اس سے ہوئی آخری گفتگو سوچ کر اس کا پارا ایک بار پھر آسمان پر چڑھا تھا۔ یہ زبان کی تیزی آپ کو وراثت میں ملی ہے، یا یہ خوبی خالصتاً آپ میں ہی پائی جاتی ہے؟ وہ بھی رائم علی خان تھا۔ اتنی آسانی سے اگلی جانب سے کیا گیا حملہ سہ جاتا، یہ تو ناممکنات میں سے تھا۔ اٹس نن آف یور بزنس، چٹا خر بولتے اس نے بمشکل خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا تھا۔ آپ کو غالباً کچھ پوچھنا تھا۔ میں آپ کی طرف فارغ نہیں ہوں، جلدی بولیے، مجھے جانا ہے۔ ہاتھ میں پہنی اسمارٹ واچ پر نظر دوڑاتے وہ بیزاریت سے گویا ہوئی۔ گفتگو کا رخ موڑنا ضروری ٹھہرا تھا، ورنہ ان کی زبانی گولہ باری تو شاید کبھی ختم ہی نہ ہوتی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فارغ میں بھی نہیں ہوں۔ اس کے تانے پر وہ کلس ہی تو گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے بینچ چھوڑتا وہ بھی اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ پریچی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑنے کے لیے گردن اٹھائی کہ اس کے اونچے قد کے باعث بنا گردن اونچی کیے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔ آپ مولوی صاحب کی بانجی ہیں۔ دونوں جیبوں میں ہاتھ پھنساتا وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ پریچی نے چندائی آنکھوں سے اسے گھورا۔ آخر اس سوال کا کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ ذہن میں زور زور کرتی وہ قیاس لگانے لگی۔ ہیلو رائم اس کی خاموشی سے چوہا تھا۔ یہ آپ کا پولیس اسٹیشن نہیں ہے، اور نہ میں آپ کی قیدی۔ جو بھی تفتیش کرنی ہے خود کیجیے۔ گردن جھٹکتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ اس سوال کا جواب نہ دیا جائے۔
اسے ایک تو یہ بندہ ہی پسند نہیں تھا، دوسرا وہ پولیس والا تھا، تیسرا اس کے باپ بھائی کے ریفوں کے خاندان سے تھا، اس سے دوری بنائے رکھنا ہی مناسب تھا۔ ریحم نے مٹھی بھینٹے گہرا سانس خارج کیا، نہ جانے کیوں ان دونوں کا پہلے دن سے 36 کا آنکڑا لگ رہا تھا، اور اب تک ہوئی ہر ملاقات مزید اس دشمنی کو ہوا دیتی تھی۔ دراصل چند دن پہلے ہی عدے جان سے اسے پتہ چلا تھا کہ بشارہ کلوی کی بانجی کو اس کے لیے پسند کر چکی ہیں۔ ذہن میں آنے والا پہلا خیال پریچی کا تھا، لیکن عدے جان سے مزید تفصیل لینا اسے مناسب نہیں لگا، سو آج اس سے یہ حقیقت جاننا چاہ رہا تھا، ساتھ ہی یہ بھی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وہ اس سب سے باخبر ہے، لیکن اس کی الٹی کھوپڑی تو کچھ سننے کو آمادہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ پریچی اب پار سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی، وہ گہری نظریں جمائے اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر گردن جھٹک کر خود بھی مخالف سمت میں مڑ گیا۔ درمینے کے شب و روز یوں ہی بے کلی کی کیفیت میں گزر رہے تھے۔ وہ دل سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اسے بیٹے سے نوازے، کیونکہ وہ ایک اور زرمینے کو دنیا میں لانا نہیں چاہتی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اگر اس کی بیٹی ہوئی تو وہ اب ساری زندگی بس باپ بھائی شوہر کی مرضی سے گزارے گی۔ لڑکا ہونے کی صورت میں اسے ہر چیز اور کام کی آزادی ہوگی، جیسے کہ وہ اب تک دیکھتی آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ افسردہ سی حویلی کی لان میں کتاب ہاتھ میں پکڑے بیٹھی تھی، اسے ہمیشہ سے ہی کتابوں سے شغف رہا تھا، لیکن اب تو جیسے ہر چیز سے دل اور چاٹ ہو گیا تھا۔ اکثر ہی گھنٹوں کتاب ہاتھ میں تھامے بیٹھی رہتی، لیکن پڑھنے میں دل نہ لگتا تھا۔ موسم بدل گیا تھا اور خنک ہوا چل رہی تھی۔ کتاب بند کر کے میز پر رکھتے اس نے آنکھیں موندی، یہ ٹھنڈے جھونکے مزاج پر بھی خوش کن اثر چھوڑ رہے تھے۔ ابھی چند منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اسے اپنے کندھوں پر دباؤ محسوس ہوا، ساتھ ہی جانی پہچانی معذور سی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھولی تو پیچھے شہریار کھڑا تھا، ہلکے بھولے رنگ کے شلوار قمیض میں وہ بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ شاید اسے آئے کچھ دیر ہو چکی تھی، کیونکہ وہ نہا دھو کر تر و تازہ دکھائی دیتا تھا۔ 2 دن بعد اسے اتنے قریب دیکھ کر زرمینے کے دل کی دھڑکن ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی گرد اپنے ساتھ لئی شال لپیٹتے ہوئے نرمی سے مستفسر ہوا۔ وہ کمرے کی کھڑکی سے اسے باہر بیٹھا دیکھ چکا تھا، اس لیے آتے وقت شال ہمراہ لایا تھا۔ کندھے کے گرد اس کے ہاتھ کا لمس زرمینے کو ایک تحفظ کا احساس فراہم کر گیا۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن زرمینے کو یہ مانتے آ رہی تھی، وہ اس کے اثار میں ہمیشہ خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اس کے لمس میں ہمیشہ نرمی، تحفظ اور اپنائیت جھلکتی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس نے اسے محسوس کرنا چاہا۔ اس کے پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو اس کے ارد گرد چکرانے لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے چھائی کلفت جیسے اس کی قربت سے ہوا میں تحلیل ہونے لگی تھی۔ بس کچھ دیر پہلے جب تم یہاں کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کے نیچے سے ہاتھ نکالتے وہ گھوم کر اس کے سامنے رکھی کرسی پر دراز ہوا۔ زرمینے کا دل چاہا کاش وہ کچھ دیر اور اسے محسوس کر سکتی، مگر حیا آڑے آ گئی، سو گردن جھکا کر لب کاٹ گئی۔ کچھ پریشان ہو؟ اس کے جھکے چہرے کو بغور دیکھتے شہریار فکر مندی سے مستفسر ہوا۔ نہیں تو میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں۔ کرسی کا سہارا لیتی وہ کھڑے ہونے لگی، جب شہریار نے اس کا ہاتھ تھام کر دوبارہ اسے بٹھایا۔ ابھی موڈ نہیں ہے، کچھ دیر ادھر ہی بیٹھی رہو۔ اس کے انداز پر ایک دل فریب مسکراہٹ نے زرمینے کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ اس کے ہاتھ اور شہریار کے ہاتھوں کے درمیان تھا، جنہیں اس نے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تمہارے لیے کچھ کپڑے لایا تھا۔ شہریار کی آواز پر اس نے خوشگوار حیرت سے نظریں اٹھائیں تو اسے خود کی جانب مسکراتے پایا۔ وہ اس کے لیے چھوٹا موٹا زیور تو اکثر لاتا رہتا ہے، لیکن اسے زنانہ کپڑوں کی خریداری بھی آتی تھی، یہ جان کر اچھا لگا۔ تھینک یو۔ وہ نظریں جھکا گئی کہ شہریار کی بولتی نگاہیں آج بھی اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ جانتی ہو، ان 2 دن صرف تمہارا خیال میرے دماغ سے چپکا ہوا تھا کہ اگر تمہیں میرے پیچھے کی چیز کی ضرورت ہوئی تو کیا کرو گی؟ زرمینے کا اشک کھاتے کھاتے بچی تھی۔ کیا وہ دوسرے معنوں میں اسے بتا رہا تھا کہ اس نے اسے مس کیا تھا، اس کی کمی محسوس کرتا تھا؟ وہ اس کی زندگی میں ایک اہم مقام رکھتی تھی۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا۔ گلابی پڑتے چہرے سے وہ اب بھی حال دل کہہ گئی۔ شہریار کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا یہ دلربا انداز اسے ہمیشہ ہی اندر تک سرشار کر دیتا تھا، لیکن ان جذبوں کے اظہار میں کوہرا تھا، سو ایک بار پھر گردن لا کر مسکرانے پر اکتفا کیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، الیکشن قریب اور ایسے میں میرے اوپر کام کا بہت پریشر ہے۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھ کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے نرمی سے لاتا وہ اصل مدعے پر آیا۔ مجھے مزید چند دنوں کے لیے شہر میں ہی رہنا ہوگا، لیکن اس بار میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ شہر چلو، تاکہ تمہاری طرف سے مجھے بے فکری رہے وہاں۔ مگر میں وہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مطلب آپ کو پتہ ہے مجھے کسی بھی وقت ہاسپٹل جانا ہوگا، آپ تو دن بھر اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ اس کی بات کو بیچ سے کاٹتے وہ بے اختیار ہی بول پڑی۔ زرمینے، تمہیں میں الو کا پٹھا لگتا ہوں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ تمہیں ہاسپٹل جانا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اسے اپنی بات کا بیچ میں کاٹا جانا اور پھر سے اختلاف تیش دل آ گیا تھا۔ زرمینے کے ہاتھوں پر اس گرفت ڈھیلی ہوئی اور پھر اگلے لمحے وہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ زرمینے بول کر پچھتائی تھی، جانتی تھی شہریار علی خان کو اپنی بات کی نفی گوارا نہیں، لیکن خود پر بہت قابو کرنے کے باوجود اس کی زبان پھسل ہی جاتی تھی۔
ہماری شادی کو سال بھر ہونے کا آ رہا ہے، تمہیں کب یہ بات سمجھ آئی کہ شہریار علی خان ہر کام منظم طریقے سے کرنے کا عادی ہے؟ آئندہ میری بات مکمل سننے پہ نہ تردید کرنے سے گریز کرنا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے ایک لفظ چبا کر بولا تھا، کل صبح عدے جان اور نذیرہ بوا ہمارے ساتھ چلیں گی، جس گھر میں رائم رہتا ہے ہم وہاں ہی رہیں گے۔ بوا اسے کہہ کر اپنی ضروری چیزوں کی تیاری مکمل کر لو، باقی شاپنگ ہم شہر سے ہی کریں گے۔ ادا یاد دیتا وہ اندر جانے کے لیے پلٹ گیا۔ زرمینے کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، وہ اس وقت خود کو سرزنش کر رہی تھی کہ اس نے جلد بازی میں اس کی بات کاٹ کر موڈ خراب کیا، لیکن تیر اب کمان سے نکل چکا تھا۔ سو بھاری دل سے اپنے گرد لپٹی شال سنبھالتی وہ بھی کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی۔